اسکینڈل والی بات کر رہی ہیں آپ کہ میرا ٹرسٹ توڑا گیا. ہاں جی. تو وہ کس نے توڑا؟ ہاں وہ میرے منگیتر. آپ کا منگیتر تھا؟ جی جی بالکل. تو بالکل انیشیل اسٹیج پہ, اور میرا دل چاہتا ہے میں اس کے بال پکڑوں اور دیوار میں مار دوں, اس کا منہ توڑ دوں, اس کو جان سے مار دوں. میرا ایک بیٹا ہوا تھا, اس کا انتقال ہوا. 6 دن میرا بیٹا میرے پاس رہا, پھر رب کی رضا سے رب کے پاس واپس چلا گیا. میری زندگی کے وہ 6 دن, ہاں وہ بہت بڑی آزمائش تھی, اور مجھے شکر ہے اپنے رب کا کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس نے مجھ سے میری اولاد واپس لی. آج کل کی لڑکیاں جو فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت اوپر جانے کے لیے ان کو تھوڑا نیچے آنا پڑے گا. آپ کو جب یہ آفرز آئیں تو آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ آن ایئر بتا رہی ہوں, میں نے مارا ہے لوگوں کو, تھپڑ مکے مارے. آدھے سے زیادہ میڈیا میرا نام سن کے کہتا ہے ردا اصفہانی. نہیں, بدلہ لینا چاہیں ایک بندے سے, کس سے لینا چاہیں گے؟ میں نے معاف کیا, میرا رب بھی معاف کرے. میرا ساتھ نہیں, مجھے کہنا ہی نہیں کچھ, میرا رابطہ ہی نہیں کوئی. جسے چھوڑ دیا بس, موو آن. خیر اس دن جب میرے ابو کے ساتھ, اچھا اس کے بعد ہم مزے کی بات سنیں. میرے یعنی مدد نادر, فون کی لائٹ آن کریں. السلام علیکم معزز خواتین و حضرات, میں ہوں نادر علی. سفاری پارک سے اٹھایا ان کو اور لے کر آیا ابو الحسن اصفہانی. لوگوں نے دیکھا ان کو اور کہنے لگے ارے یہ تو ہے ردا اصفہانی. السلام علیکم. کیسی ہے؟ وعلیکم السلام. میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. ایسا لگ رہا ہے ایشوریہ رائے سے ٹوٹ کے گری ہے. ارے بڑی محبت آپ کی, ویسے وہ میری فیوریٹ ہے نا, میری بھی فیوریٹ ہے. تو ان کے بارے میں تو یہ گانا آیا تھا کہ جب بھی کوئی لڑکی دیکھوں میرا دل دیوانہ بولے پکڑ لے پکڑ لے. یہ گانا انہی کے لیے تو آیا ہے. ردا اصفہانی جی کہاں غائب ہے؟ میں آپ کے شو پہ نہیں, غائب ہوئی نہیں ہیں آپ. یہ تو ابھی میرے شو میں تو آپ کو ہم نے پکڑ لیا ہے اور عوام کو دکھا دیا ہے کہ ردا اصفہانی یہاں ہے. لیکن اس سے پہلے کہاں ہیں آپ؟ اس سے پہلے ابھی میرا ایک شو چل رہا ہے جی ٹی وی پہ. ہاں, اور ایک, ہاں جی, اور ایک ڈرامہ سیریل آن ریکارڈ ہے, وہ جنوری میں آن ایئر ہوگا انشاءاللہ. اچھا, کتنے ڈرامے کر لیے, کتنے سوپ کرنے ہیں, کتنی فلمیں کی نہیں کی, کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیں نمبر آف ڈرامہ سیریلس تو میں نہیں بتا سکتی, لیکن کافی کر لیے ماشاءاللہ. اور سوپس تو مجھے لگتا ہے میں نے سب سے زیادہ ہی کی ہیں. ARY پہ, جیو پہ, ہر جگہ سوپس بھی بہت کیے ہیں. اور آگے کتنا کرنا ہے یہ بھی نہیں بتا سکتی, کیونکہ کام کا پیشن آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو بس لائف ٹائم چلتا رہتا ہے. اس کام کا پیشن ایسا ہے, آپ کو پتہ ہے. اچھا رضا جی, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ سوالات ہیں جو کہ ڈیو ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آج اس پہ آپ لب کشائی کریں. جی. ایک لڑکی کی پرائیویسی بہت میٹر کرتی ہے. جب وہ آؤٹ ہوتی ہے تو وہ ذہنی طور پہ ظاہر ہے ایک بہت ڈپریشن, ٹراما, فیملی کو فیس کرنا, خاندان کو فیس کرنا. آپ ایک اسکینڈل کی زد میں آئیں, اس کے بعد آپ نے اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں بولا. میں چاہتا ہوں کہ آج اس پہ آپ بولیں, وہ کیا معاملہ تھا؟ اچھا دیکھیں, میرے خیال سے نادر یہ شرف آپ کو ہی حاصل ہوگا کہ واقعی میں نے اس پہ کچھ نہیں بولا. آلموسٹ اٹس بین 7 ایئرس, 7 سال کی خاموشی کے بعد آج میں اس پہ اس لیے بات کر لوں گی یہاں پہ, کیونکہ آپ ایک وہ لڑکے ہیں جسے میں نے دیکھا ہے کہ عورت کی عزت کرتے ہیں آپ. بے شک آپ کا جانرا کامیڈی ہے, لیکن آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ جس طرح سے بات کرتے ہیں وہ چیز تعریف کے قابل ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح سے آپ نے خود اس چیز کو ایلیبوریٹ کیا کہ دیٹ واز اے پرسنل تھنگ, وہ ایک بہت ہی پرائیویٹ چیز ہوتی ہے جو ہر انسان کی ہوتی ہے, اور اگر اس کو مطلب اس طریقے سے ٹرسٹ کو بریچ کیا جائے تو یہ میں سمجھتی ہوں ایک انسان کا نہیں, پوری انسانیت کا قتل ہے, اور اس کے لیے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. دیکھیں نادر, میں اور آپ تو شاید ہمارا معاشرہ وہ ہے, ہم ہر کسی کو جج کرتے ہیں, سپر ججمنٹل قوم ہے ہم. وہ ایسا ہے, اس کے کپڑے ایسے ہیں, اس کی واچ ایسی ہے, اس کا شوہر ایسا, اس کی بیوی ایسی, اس کی فیملی ایسی. ان ریالٹی وی آر نو بڈی ٹو جج اینی بڈی, اینی ون, بیکاز آپ کو وہ ایک انگلش کا محاورہ ہے نا کہ کسی کو جج مت کرو کیونکہ تم نے اس کے شوز میں واک نہیں کی. دیٹ مینس تمہیں نہیں پتا کہ اس کے سرکمسٹانسز کیا ہیں. باقی میں یہ بات سمجھتی ہوں, وہ تو عز و منتشاؤ و تو ذل و منتشاؤ, اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے, لے کے بھی آزماتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ میرے خیال سے فوراً ہی سزا دے دیتا ہے. میرا خیال سے یہ میرا پوائنٹ آف ویو, اگین اس کو جج مت کرے کوئی, کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اتنی ڈھیل ہی نہ دی جائے کہ چیزیں آگے جائیں. وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا ہے, میرے قریب ہی رہے. تو لیسنز ہوتے ہیں زندگی کے. لیکن بہرحال اس اسکینڈل سے ریلیونٹ میں یہی آپ سے کہنا چاہوں گی نادر, اور ہر کسی سے کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی لڑکی
یا کوئی بھی عورت اگر آپ پہ ٹرسٹ کرتی ہے, آپ کو اس سے کوئی پرابلم ہے, کچھ بھی ہے. ابھی ہم نے دیکھا ریسنٹلی ہسبینڈ نے بیوی کو مار دیا, سب کو پتہ ہے اسلام آباد کا مشہور ترین کیس. اچھا, اب وہ کیا تھا, مطلب ایک بیوی جو وہ کینیڈین نیشنل تھی وہ لڑکی, آپ کو پتہ ہے دبئی میں اس کی جاب کتنی ہائی پروفائل ہوگی, یہاں پہ آئی ہسبینڈ کے پاس فارم ہاؤس میں, کیا ہوا جی, مار دیا گیا. کیا ایکسرسائز ڈمبلس, میں بتا رہی ہوں, آنر کلنگ. اس پہ میں ایک چھوٹی سی ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آنر کلنگ تھی نا, آپ کو لگتا تھا کہ وہ آپ کے ٹرسٹ کو بریچ کر رہی ہے, تو آپ نے اس کو ڈمبل سے مار کے مار دیا, ٹھیک ہے, اور آپ نے باتھ ٹب میں اس کو پھینک دیا, اور آنر کلنگ تھی. تو آپ نے اس کو جس طرح سے پھینکا, تو بعد میں جو نیوز رپورٹرز اور پولیس اور جو سارے لوگ آئے, انہوں نے پھر اس کی باڈی کو لائک کور کیا, چیزیں کی. تو آپ کی غیرت اس ٹائم پہ کہاں تھی, آپ کی تو بیوی تھی نا وہ. مطلب میرا پوائنٹ, میں کسی کو جج نہیں کر رہی, مطلب اس بات کے بعد پتہ نہیں کیا ہو, لوگ بولیں کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے آنر بیٹھ کے. نہیں, وہ لڑکی تھی, وہ کسی کی بیٹی تھی, وہ کسی کی بہن تھی, وہ ایک ہیومن بینگ تھی, اور آپ اس کے ہسبینڈ تھے. تو مطلب جو ٹرسٹ بریچ کرنے کی یا پرائیویسی لیک کرنے کی بات ہے, تو وہ مطلب اب ہر ریلیشن میں کچھ نہیں پتا آپ کو, آپ سیف ہی نہیں ہیں کہیں پہ. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اصل میں میرے سارے سوالات پھر اس سے بیس ہو کے نکلیں گے. جی جی جی. آپ جو بات کر رہی ہیں ٹرسٹ توڑا, ہاں, تو کس نے توڑا, کیا مطلب؟ وہ جو اسکینڈل والی بات کر رہی ہیں آپ کہ میرا ٹرسٹ توڑا گیا, ہاں جی, تو وہ کس نے توڑا؟ وہ آپ کا منگیتر تھا؟ ہاں, وہ میرے منگیتر, آپ کا منگیتر تھا. جی جی بالکل, تو بالکل انیشیل اسٹیج پہ. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مطلب اس ٹائم پہ میرے کریئر کا سٹارٹ تھا, اور کوئی بھی لڑکی میڈیا میں آنے کے بعد اتنی جلدی شادی بھی نہیں کرتی ہے. اور وہ میرے سیکٹ کے بھی نہیں تھے, میری فیملی مطلب ہماری کاسٹ ہم لوگ سید شیعہ بالکل ڈفرینٹ تھے وہ. پھر بھی میں نے اپنے پیرنٹس کو ان کے لیے ایگری کیا, کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا لائف میں یہ سب ہونا تھا, وہ تو ہو گیا, لیکن اس سے پہلے میں ایک اس ٹائپ کی لڑکی تھی کہ ہاں ون مین, اور اسی سے منگنی, اسی سے شادی, اور نو افیئر اور نو اس کا. اور اس سے پہلے میرا کوئی, میں نے آج تک کسی ایکٹر کے ساتھ ڈیٹ نہیں کیا. یہ پورے میڈیا کو ہو جاتا ہے, لائک جس ایج میں ہم لوگ آئے تھے سب لوگ سارے, میں نے اتنے ایکٹرس کے ساتھ کام کیا, اور ریپیٹڈ پروجیکٹس, 5 6 پروجیکٹس میں نے سیم ہیرو یا ہیروئن کے ساتھ کیے. کچھ بھی میں نے, میرا کوئی اس طرح کا معاملہ کیوں نہیں رہا. میں اپنے بارے میں, ہر کوئی اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی, میں اپنا مائنڈ سیٹ یہاں پہ ڈسکلوز کر رہی ہوں, آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ میرا وہ مائنڈ سیٹ تھا کہ ایک ہی بندہ, اسی کے ساتھ ریلیشن شپ, اسی سے شادی, اینڈ یو نو یہ والا چیز, مطلب ایک میری سوچ تھی. پھر انہوں نے بولا میری بہن کی شادی ہوگی, پھر ہم کریں گے. پھر میرا ان سے فیملی ٹرمز, نیازیں جا رہی ہیں, مجلسوں میں آنا جانا, ساری چیزیں, اور وہ بھی میڈیا کے ہی تھے. اور لوگ یہ کہتے تھے, مطلب اگر ویسے ڈسکس کیا جائے اپارٹ فرام ایوری تھنگ, ان کے پاس نہ وہ کوئی بہت زیادہ رشتے, وہ ایک ڈی او پی تھے. مطلب ٹھیک ہے, ڈی او پی ایک بہت بڑا میری نظر میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے, کہ جو ابھی بھی ہمیں جو دکھا رہے ہیں, تو وہ کیمرے کے پیچھے ڈی او پی دکھا رہے ہیں. تو مطلب یوزلی ہمارے یہاں ایکٹر کبھی ڈی او پی کو, مطلب ایکٹرس ڈیٹ نہیں کری ہوتی ہیں عام طور پہ. میں ایک چیز, اب آپ نے پوچھا تو میں بتا رہی ہوں, کوئی اس کو جج نہ کرے. تو ان کے پاس نہ کوئی وہ بہت زیادہ ویلدی رچ یا کوئی اس طرح کا کوئی, مطلب بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ وہ ایک ان کی طرف سے فرسٹ ایک پروپوزل آیا, اور میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے, انہیں سے کرنی. ہم نے پروجیکٹ ختم کیا, اس کے بعد ہماری کوئی آلموسٹ 3 ایئرس کی انگیجمنٹ رہی. پھر امریکہ کے ویزے اس ٹائم پہ یو ایس اے کے سب نے لیے تھے نا, تو میں نے کہا کہ میں ٹریول کر کے آتی ہوں. انہوں نے کہا آپ کر کے آ جائیں, اور پیچھے سے مطلب اس طرح کی چیزیں ہو گئیں. تو آبویسلی میں اپنی فیملی, میرے ابو میڈیا میں سب جانتے ہیں, میری امی, میرے بھائی بھی آلموسٹ, ابھی تو خیر نہیں ہوتے پاکستان میں, تو مطلب میری فیملی کو سب جانتے تھے کہ مطلب وہی والی بات ہے کہ اگر اس کن الفاظ میں میں کہوں کہ دیٹ واز آل پرسنل تھنگ, اس کے پیچھے کوئی لوگوں نے کہا پیسوں کا لالچ ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. تو اگین جج کیا, غلط کیا, مجھے پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے, یا جو لوگ مجھے بہت قریب سے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ پریس کانفرنس کریں, آپ یہ, میں نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ جو غلط جس کو سوچنا ہے وہ تب بھی سوچے گا. اور جو مینٹل ٹراما یا جو تکلیف, اور سب سے زیادہ مجھے اپنی تکلیف سے زیادہ ان لوگوں کی تکلیف کا احساس اور دکھ ہے آج تک, جنہوں نے مجھ سے محبت کی یا جو مجھ سے منسلک تھے, کیونکہ ان کا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں تھا نا, غلطی میری, ٹرسٹ میں نے کیا جو بھی تھا, تو ان کو اس چیز کے لیے کیوں پے آف کرنا پڑا. تو یہ میرا گلٹ ہے. ایکچولی میرا گلٹ یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے کیسے جج کرتے ہیں, نہیں, کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے. وہ بات ہے نا کہ اس سے حق ہے کہ ہمیں غلط ہی سمجھے جو ہمیں نہیں جانتا. تو سیدھی سی بات ہے, مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں نہیں کہہ سکتی یہ بات, مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ ایک تکلیف میرے ساتھ میری قبر تک جائے گی. ہاں, مجھے اپنے اللہ سے معافی مانگنی ہے, میں ہر بار مانگتی ہوں. لوگوں نے ابھی تک معاف نہیں کیا؟
لوگ نہیں معاف کرتے نادر, لوگ کہاں معاف کرتے ہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ جی اگر تھوڑا سا کسی سے ڈسپیوٹ ہو جائے پروفیشنلی یا پرسنلی تو وہ تو کاؤنٹ ڈاؤن پہ آ جاتے ہیں, آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا, آپ نے یہ کیا تھا. تو میں اس وقت یہ سوچتی ہوں کہ جو کرنٹ سینیریو ہے وہ کہاں پہ ہے. اگر کرنٹلی میں غلط نہیں ہوں, ایک بات ہے, یا میں رائٹ پہ ہوں, یا میں اپنا کوئی پوائنٹ آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں کہ جی میرے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے, تو آپ اس پہ مجھے بلیم گیم جسے کہتے ہیں نا, کہ اپنی بات کو آپ اس چیز کے پیچھے ہائڈ کر دیں اور یہ کہہ دیں جی آپ کے ساتھ تو یہ ہوا تھا, آپ تو ایکیوز ہوئے تھے. آپ تو اس وقت بندہ امبیرس ہو جاتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے, ہرٹ ہو جاتا ہے, اور یہ سوچتا ہے کہ مطلب اس زندگی کا حساب یہیں تک نہیں ہے, ایک حساب اس کے بعد بھی ہے. تو ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم تو کسی کے ساتھ غلط نہیں کر رہے. ہاں پرسنل ریلیشنز میں, پرسنل لائف میں آپ جو بھی کریں میں یہ سمجھتی ہوں, لیکن یہ ضرور سوچ لینا چاہیے کہ جب آپ کے پاس اقتدار ہے, پاور ہے, تو آپ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے, وہ تو نہیں کر رہے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. میں بس اتنی سی بات ہے. سمجھتا ہوں رضا, جی میرا پوائنٹ آف ویو ہے جی کہ کسی کی کوئی بھی مسٹیک سے 0 سے ملٹیپلائی تو نہیں کر دینا چاہیے. نہیں کر دینا چاہیے, بہت اچھی بات ہے یہ میرا ماننا ہے. جی فراموش ہر چیز کو نہیں کر دینا خواتین و حضرات, جی ہر بندہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. کیا خیال ہے, جھوٹ بول رہا ہوں میں؟ کر رہا ہے نا. تو یہ نہیں کرنی چاہیے تھی اس جو رب کی ذات ہے نا نادر. جی یہ نہیں اس کرنا رب کی ذات ہے نا چاہیے. جس نے پردہ ڈال رکھا ہے. یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے. ہاں جی یہ ان کا پرسنل معاملہ ہے. صحیح غلط پہ میں بات نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جس نے یہ حرکت کی اسے کیا ملا یہ کر کے. سوال یہ, اس کے بعد آپ نے اس سے رابطہ کیا؟ جی میں نے صرف ایک بار رابطہ کیا. آپ کو پتہ ہے ایجنسیز کے تھرو اوبیسلی جب وہ کہتے ہیں نا کہ سر منڈواتے ہی اولے پڑ گئے, سمجھ میں کچھ نہیں آیا, کوئی اتنا بڑا پیچھے. اچھا بولتی ہو یار. تھینک یو. نہیں یہ تو آپ کے شو پہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا, آپ کی بڑی. جی کنٹینیو کیجیے. تو ہوا یہ کہ اس ٹائم پہ اوبویسلی کچھ سمجھ میں نہیں آیا نا, اور افسوس اس بات کا کہ میں ان لوگوں کا دکھ دیکھ رہی تھی جن کو میں نے زندگی میں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہا تھا. اور میں آج بھی کہتی ہوں کہ ان کا, اب میں کیسے ان کے بارے میں کہوں کہ جن کو میں نے اپنے چائلڈہڈ سے یہ چاہا کہ ان کو خوش کیسے رکھا جائے, میں نے سوچا بھی نہیں کہ زندگی کا سب سے بڑا دکھ کا سبب میں بن جاؤں گی. اور پھر یہ کہ میں یہ باتیں ان سے نہیں کہہ سکتی, میں نے کبھی بھی نہیں کہا. اور ان کا بڑا پن یہ ہے جس میں میرے پیرنٹس ہیں سر فہرست, میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے پلٹ کے کبھی کچھ کہا ہی نہیں. آپ کے بھائی ہیں؟ میرے 2 بھائی ہیں, اللہ سلامت رکھے. ایک بھائی مجھ سے بڑے ہیں, ایک بھائی مجھ سے چھوٹے ہیں. بڑے والے میرڈ ہیں ماشاءاللہ. لوگوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا کہا, لیکن میرے وہ اپنے کیا کمال کے ہیں کہ جنہوں نے مجھ سے کبھی کوئی شکوہ ہی نہیں کیا. انہوں نے مجھے کبھی کچھ محسوس اگر وہ ہونے دیتے تو میں ہوتی نہیں شاید, کیونکہ میں تھوڑی سی, ہر کوئی اپنی فیملی سے پیار کرتا ہے, میں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوں, میں تھوڑی سی زیادہ. خیر کتنے فیملی ممبرز ہیں؟ میری امی ہیں, میرے ابو ہیں, میرے 2 بھائی ہیں, میری بھابھی ہے بہت پیاری, میری 2 بھتیجیاں ہیں بہت پیاری. جی ظاہر ہے یہ بیکلیش آیا. ہاں جی. فیملی کا کیا ری ایکشن تھا؟ آپ نے بتا دیا کہ نہیں, they were so hurt. اور انہوں نے مجھے آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں. میں ایک بات کہوں نادر, مجھے ایسا لگتا ہے آپ اپنے ماں باپ کا ایک دن کا بھی نہیں اتار سکتے. ایک نارمل انسان, میں اس نارمل کرائٹیریا سے کہیں بہت سائڈ ٹریک ہوں, ٹھیک ہے, اس لیے کہ جو میری وجہ سے ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. خود کا سیٹ بیک آپ برداشت کر لیتے ہو, خود کا ٹراما, خود کا دکھ, خود کا انزائٹی, یو کین بیئر اٹ. اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت سب کو دی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں نادر, مجھے نہیں پتا میں آج کیسے بول رہی ہوں, یہ کریج میرے اندر کبھی نہیں تھی. دس کریڈٹ گوز ٹو یو. اس کے بعد لوگ مجھے اور آپ کو اور اس شو کو کیسے جج کریں گے, آئی ڈونٹ کیئر, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے ذاتی طور پہ بھی صرف ایک مرحومہ میک اپ آرٹسٹ تھیں, ان کی ڈیتھ ہو گئی, ان سے میں نے صرف ایک بار اس پہ بات کی تھی ایک سیٹ پہ 2 منٹ کے لیے. اس کے علاوہ میں نے 7 سال میں اس بارے میں بات نہیں کی, کیونکہ میرے اندر کریج نہیں ہے نا. میری بچپن میں بھی عادت تھی کہ میں معافی بھی مانگتی تھی نا تو لکھ کے مانگتی تھی.
مجھ سے نہیں ہوتا. جو لوگ مجھے بہت پسند ہے نا ان سے مجھ سے شاید میں ایکسپریسو نہیں ہوں, لوگوں کو لگتا ہے میں ایکسپریسو ہوں لیکن میں نہیں ہوں. لیکن میں آپ سے پھر بس ٹو دا پوائنٹ ایک ہی بات کہوں گی, مجھے زندگی سے کوئی شکوہ نہیں ہے, مجھے اپنے آپ سے ایک شکایت ہے جس کے لیے میں معافی مانگنا چاہتی ہوں. کاش میں نے وہ اعتبار وہ بھروسہ نہ کیا ہوتا کہ میرے اپنوں کو اتنی تکلیف نہ پہنچی ہوتی, کیونکہ میں نے ہمیشہ ان کی خوشی چاہی تھی اور وہ خوشی میں نہیں لا سکتی. اب کچھ بھی کر کے مر کے بھی پیدا ہو جاؤں تو نہیں لا سکتی. لیکن یہ ایک آپ میسج تو دے سکتی ہیں آج کل کی تمام لڑکیوں کو, اور آج کل کے جس معاشرے میں جو چیزیں ہو رہا ہے, ایک آپ آواز ہے, جو آپ کے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ ریپیٹ نہ ہو. میں بچیوں کو سمجھاتی ہوں, نئی لڑکیاں بچیاں آتی ہیں, میں ان کو یہی کہتی ہوں, اچھا اکثر تو بہت عزت کرتی ہیں, ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ تھوڑی سینئر ہیں, یہ صحیح بتا رہی ہیں. کچھ ہیں ظاہر سی آتا ہے ان کو وہ تھوڑا عجیب ریئیکٹ کرتی ہیں, وہ آگے کبھی شکایت بھی کرتی ہیں. میں ان کو یہی بولتی ہوں کہ بیٹا دیکھو ہمیں ٹائم ہو گیا آئے ہوئے, ابھی کس طرح سے کوئی بولے, کیونکہ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا. اوبویسلی آپ اپنی فیملی سے آتے ہیں تو آپ نے یہ سرکمسٹانسز تھوڑی دیکھے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. تو مطلب یہ ہوتا ہے. اور وہی بات ہے کہ امید تبھی ٹوٹتی ہے جب آپ بھروسہ کرتے ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ کسی سے بس کوئی بھی ذاتی اختلاف ہو جائے اس کو ایسی تکلیف مت دو جو وہ برداشت ہی نہ کر سکے. اور اب تو ان صاحب کی بھی شادی ہو گئی, ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے, اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کسی کی بیٹی کسی کی بہن کو تکلیف نہ دے. جس نے دیا ہے دکھ کسی کو, اللہ اسی سے حساب لے, کیونکہ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں. بس اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ردا, جب آپ کے بارے میں لوگ غلط کہتے ہیں جی یا غلط سوچتے ہیں جی یا منہ پہ کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں, جی کہہ تو دیتے آپ کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ نادر, میں خاموش ہو جاتی ہوں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کو جواب دینے سے میں جسٹیفائی خود کو تو نہیں کر سکتی. دیکھیں آپ میں ہم سب کس کی بارگاہ میں جواب دیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. میرے رب کو پتہ ہے کہاں تک میں غلط ہوں کہاں تک نہیں ہوں. میں اپنی بات کر رہی ہوں, ان کو بتا دینے سے ان کا پوائنٹ آف ویو میرے لیے بدل نہیں جائے گا. اور اگر ان کا اتنا ظرف ہوتا تو وہ ایسی بات ہی نہیں کرتے. اور یوزلی لوگ اپنی وہی جس طرح میں نے پہلے مینشن کیا, لوگ اپنی مسٹیکس کو چھپانے کے لیے یا وقتی طور پہ ان کو کچھ غلط کرنا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں. میں صرف خاموش ہو جاتی ہوں, میں کوئی ریئیکشن. فیلڈ میں ابھی تک یہ آپ کو گلے ملتے ہیں, تانے ملتے ہیں؟ جی کہہ دیتے ہیں لوگ, ڈائریکٹرز کہہ دیتے ہیں. کیا اس کی وجہ سے آپ کو کریکٹر سے آؤٹ کیا گیا؟ جی 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 بالکل ایسا ہوا ہے. بالکل. کیوں؟ اسی وجہ سے؟ نہیں دیکھیں نادر, آپ یہ بات جانتے ہیں کہ پالیٹکس تو دیکھیں ہر جگہ پہ ہے. صحیح ہے. کچھ لوگ بہت اچھے بھی ہیں, جیسے میں یہاں پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ایک پروڈکشن ہاؤس کا نام مینشن کرنا چاہوں گی. آپ کی اجازت ہے؟ جی لیجیے. 6 سگما پروڈکشن ہاؤس, سمینہ بھابھی, ہمایوں سعید. میں کہتی ہوں میں نے اپنی لائف کا 70% کام ان کے ساتھ اس لیے کر پائی. نادر, انہوں نے مجھے شیلٹر دیا بیفور اور آفٹر. میں بالکل سٹارٹ کی بھی بات کر رہی ہوں. مجھے کبھی تب کی بات ہے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا. نہیں اسکینڈل کی بات نہیں, بہت پہلے جب سٹارٹ میں جب آئی تھی. نادر, انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا. میں کبھی کسی کی کمپلین کرتی تھی نا تو وہ میرے لیے ایکشن لیتے تھے. یوزلی کیا ہوتا ہے, آپ نے کمپلین کی آپ ہی پروجیکٹ سے آؤٹ, یہ ہوتا ہے. باقی لوگوں نے یہ کیا, لیکن ہمایوں بھائی, سمینہ بھابھی, میں ان کی دل سے شکر گزار ہوں. رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے ان کو. لیکن میں نے جب بھی آ کے فون کیا, جی میں امریکہ سے آ گئی, جی میں آسٹریلیا سے, میری ٹریولنگ آف اینڈ آن بہت رہی ہے, بھابھی میں آ گئی ہوں, اچھا بیٹا پروڈکشن ہاؤس چلی جاؤ یا کسی کو کال کر دو, اور کوئی نہ کوئی پروجیکٹ وہاں سے مجھے آ جاتا تھا. تو میرے لیے وہ پروڈکشن ہاؤس اتنا بڑا ہے جتنا کوئی نہیں ہے. مجھے اتنے پسند ہیں وہ لوگ اور میں ان کی اتنی عزت کرتی ہوں, کیونکہ پروڈکشن ہاؤسز تو بہت ہیں لیکن مجھے تو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور ہر حال میں کیا. بیفور دس اور پہلے کام اور اسکینڈل کے بعد کام میں کتنا فرق دیکھتی ہیں آپ؟ کام ڈکلائن پہ گیا ہے؟ جی جی بالکل گیا ہے. گیا ہے؟ جی جی بالکل گیا. اچھا. بالکل گیا. جی. اور مطلب آپ کامیابی کے لیے ابھی بھی پر امید ہیں؟ میں بہت پر امید ہوں. مجھے اپنے رب کی ذات سے اتنی امید ہے. مجھے میں نے اللہ تعالیٰ سے, میرا نا ایک, ہر کسی کا دعا مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے, میرا یہ اللہ تعالیٰ سے ایک میرا کمٹمنٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, میں نے کہا ہوا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس فیلڈ سے, اس کام سے آپ مجھے پیچھے کرتے, میرا دل ہٹا دیں, کیونکہ میرا دل کسی اور کام میں لگتا نہیں ہے, یا اگر میرے لیے اس میں کچھ ہے, ایکٹنگ پیشن ہے, کچھ زیادہ ہی. جی جی. اب آپ لوگوں پہ بھروسہ تو نہیں کریں گے؟ بھروسہ اٹھتا نہیں گیا؟
میرا اسٹار لبرا ہے. لبرا لبرا میرا بھی ہے. اچھا آپ ان چیزوں کو مانتی ہیں, یہ اسٹارز اور ان سب چیزیں؟ ہاں, علم جعفری ہے, مانتی ہیں؟ ہاں, چوتھے امام کا علم ہے, ہم تو مانتے ہیں جی. محمد والے محمد. اینی وے, تو یس ہاں, بٹ اگین اٹ ڈپینڈس آپ کی اپ برنگنگ کیسی ہوئی ہے اور آپ کے سرکمسٹانسز کیا ہیں, یا آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی میں لوگ کیسے ہیں. اوبویسلی اس سے بھی فرق پڑتا ہے. زوڈیک ہوتا ہے بٹ ناٹ 100%. خود کو خوش نصیب سمجھتی ہیں؟ بہت. کیا چیز میں؟ میرے پاس جسٹیفیکیشن ہے. کیا؟ مجھے زندگی میں اتنا پیار ملا ہے میرے ہر رشتے سے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں نادر, میں اس میں اوور کانفیڈنٹ نہیں ہوں, بٹ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ میری وہ 3 سال کی بھتیجی ہو, بھابیاں تو غیر ہوتی ہیں نا, میری بھابھی ہو, میرا بھائی ہو, میری زندگی کے کوئی بھی لوگ, وہ مجھ سے ناراض نہیں رہ سکتے. اور اگر میں ناراض ہو جاؤں تو وہ مجھے 1 گھنٹے کے لیے بھی نہیں چھوڑتے. تو میں الحمدللہ, شکر ہے مالک کا, مجھے زندگی میں صرف ایک پیار کی ایک وہ تھی. ہر کسی کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں نا, مجھے یہ کہ بس مجھ سے سب پیار کریں, وہ مجھے بہت ملا ہے ہر چیز کے باوجود. کتنی عمر میں شوبز جوائن کی؟ آئی واز 17. یس 17 خطرہ. اچھا 17 سال میں آپ آ گئیں اور آپ کو ہو گئے ہیں 11 سال آلموسٹ. بالکل 11 سال ہو گئے ہیں. تو 11 سال بندہ میرا خیال ہے ستار بھی سیکھ سکتا ہے. صحیح بات ہے, اتنا عرصہ ہو جاتا ہے. اتنا عرصہ ہوتا ہے جی. تو کیسا رہا ایکسپیرینس یہ 11 سال کا اوور آل ایکسپیرینس وین اٹ کمز ٹو ورک؟ یہ کام بہت اچھا ہے نادر. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اتنا پیور کام نا مجھے, میں نے اور بھی جابس کی, پیٹی جابس جسے کہتے ہیں, آؤٹ آف پاکستان بھی کی. میں چاہتا ہوں آج آپ کھل کے بولیں. یہ تمید ہم نہیں باندھیں گے, شوبز میں گروپ بندی ہے یا نہیں؟ بہت ہے, بہت ہے. اسی میں ایکسپیرینس بتائیں. فیوریٹزم بہت ہے. فیوریٹزم ہے؟ بالکل ہے سر, بالکل ہے. تو کوئی ایسا موقع جہاں آپ کو لگا ہو یار یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, گروپ بندی ہوئی ہے, بہت ہے, فیوریٹزم ہوئی ہے, وہ کیا ہے بتائیں, شیئر کریں. نادر اتنے ایکسپیرینس ہے کہ شو ختم ہو جائے گا, میں بول نہیں پاؤں گی. مثلاً ان میں سے کوئی ایک تو میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو مرحوم, اللہ تعالیٰ بخشیں ان کو, بہت بڑے ڈائریکٹر تھے. نادر ہوا یہ کہ اچھا شروع میں نا 2-3-4 سال جب وہ آپ کو ہوئے ہوتے ہیں نا, تو آپ کے اندر وہ کہتے ہیں نا اردو میں پارا بھرا ہوتا ہے, آپ سپر ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. مطلب گھر میں آپ اپنے برتن بھی دھو رہے ہیں, آپ کے مائنڈ میں کیریکٹر چل رہا ہے, یار اس سین میں نا میں وہ پائل خرید کے پہنوں گی, ایسا کروں گی, ویسا کروں گی. آپ نے اپنے مائنڈ میں سب بنا لیا, آپ نے اپنے خرچے پہ وارڈروب بھی بنا لیا. 1 دن پہلے کال آتی ہے, جی شوٹ ڈیلے ہو گئی ہے. اچھا ڈیلے کا مطلب دیٹ یو آر آؤٹ. اب وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے آپ کو ریپلیس کر دیا. اب وہ بولیں گے آپ کی نا شوٹ ڈیلے ہو گئی. اس کے بعد آپ بولیں گے ٹھیک ہے چلو. اس کے بعد آپ آن ایئر دیکھ رہے ہیں, وہی ڈرامہ, وہی رائٹر, وہی پروڈکشن ہاؤس, وہی اسکرپٹ, اینڈ یو آر گون. آپ کی جگہ کوئی اور. ہاں مطلب پھر میں نے ان ڈائریکٹر کو کی کال, میں ان کو کال کی اور میں نے ان کو بولا کہ سر آپ نے کسی اور کو لے لیا. یہی میرے ورڈس. انہوں نے کہا بی بی, مرحوم اللہ بخشے, میں پھر کہہ رہی ہوں مجھے سب کو مر کے جانا ہے, مجھے بہت, میں روئی تھی ان کی ڈیتھ پہ. کال پہ مجھے کہتے ہیں بی بی میرے پاس اگلے 1 سال تک کی کاسٹنگ ہوئی ہوئی ہے. اور میرے صرف ایک آنسو نکلا اور میں نے فون کاٹ دیا. میں کہا ٹھیک ہے اللہ تو دے گا. اور 1.5-2 سال بعد انہوں نے, بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں, بہت ٹیلنٹڈ, فیس بیوٹی, ایکٹنگ اسکلز, تھینک یو, سب کچھ ہونے کے بعد نادر میں 11 سال میں نہیں سمجھ پائی. میں 11 سال میں نہیں سمجھ پائی. ایسا ہوا میرا بی پی شوٹ ہو جاتا تھا, میں ہاسپٹل پہنچ جاتی تھی, کبھی ای سی جی ہو رہی ہے, میں فرسٹ ٹائم تک لوگ ہنسیں گے. ہاں میں اتنی سپر سینسٹیو اور اتنی ایموشنل فول ہوں کہ اچھا میرے نا مائنڈ میں نا وہ ایک کوشچن مارک نہیں ہوتا, کیوں ہوا یہ, کیوں. پہلے میں اپنے گھر والوں کو بھی ایسی تنگ, جب تھوڑی چھوٹی ہوتی تھی, اب تو میچور ہو گئی, آپ نے یہ کیوں کیا. اب میرے گھر والے سر پکڑ لیتے تھے, میرے ابو کہتے تھے بیٹا تمہیں وکیل ہونا چاہیے تھا, تم اتنا ہر بات میں کیوں. اب وہ کیوں اتنا پھنستا تھا. مطلب میں سوچ, اب گھر والوں سے تو آپ لڑ سکتے ہیں نا, گھر والے جسٹیفائی کرتے ہیں, باہر والوں کا آپ کیا کریں گے. تو وہ کیوں اتنا پھنستا تھا. میں بولتی تھی اس کو لے لیا, مجھے کیوں نہیں لیا. روتی تھی 2-2, 3-3, 4-4 دن. پھر جب تھوڑا ٹائم ہو گیا نا, پھر سمجھ آیا کہ یہ کام ایسے ہی ہے. اور اب تو اتنی چل ہوں میں. پھر میرا چھوٹا بھائی نا, ہی از ریئلی سپورٹیو. چھوٹا بھائی, ہی از ریئلی سپورٹیو. وہ ماشاء اللہ ہے, ابھی کوئی 25 ایئرس کا ہے ماشاء اللہ. ہی از ان USA ڈوئنگ ویری گڈ. اس نے مجھے ایک بات بولی, کبھی چھوٹے بھی سکھاتے ہیں. وہ اتنا لاڈلا میرا, اور اتنا ہمارا خوبصورت ریلیشن ہے ماشاء اللہ. اس نے مجھے کہا دیکھو ردا, جب تک تمہیں کانٹریکٹ سائن ہو کے تم سیٹ پہ نہیں چلی جایا کرو, تم یہ مت سمجھا کرو کہ تم اس پروجیکٹ میں ہو. میں نے کہا یہ تو صحیح کہہ رہا ہے.
پھر مجھے وہاں سے مائنڈ چینج ہوا, اور اب کوئی کہتا ہے نا ڈیلے, میں کہتی ہوں تھینک یو اللہ حافظ, بیکاز آئی نو اٹ ناؤ, ابھی مجھے پتہ ہے. سو رضا آپ کو کیا لگتا ہے اپ گریڈڈ ہونے کا ٹائم نہیں ہے؟ آج کل کے حساب سے ڈیجیٹل میڈیا بڑا ایوالو ہو رہا ہے. جی یہ بات میں نے 2-3 سال پہلے ہی کہی تھی جی کسی یونیورسٹی کے کوئی سیمینار میں نے کہا تھا کہ جس طرح ہر بندے کی آج کے دور میں فیس بک آئی ڈی ہے, ایسے ہی سب کا 2-3 سال میں ہر بندے کا یوٹیوب چینل ہوگا. صحیح کہا. تو اب وہ بات کہیں کہیں درست ثابت ہو رہی ہے. وہ ہر ڈومین میں ہر بندے کے لیے, ہر کیٹیگری, ضروری نہیں ہے کہ ارننگ پوائنٹ آف ویو سے ہی آئے. کوئی ایز اے لائبریری لے رہا ہے, کوئی اپنے برانڈز بیچ رہا ہے, کوئی اپنا پروفائل بیچ رہا ہے, کوئی صرف اپنی قابلیت دکھا رہا ہے, کوئی ارننگ کر, پتہ نہیں بہت کچھ ہے نا, سمندر ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو آ جانا چاہیے اس ٹائم فل, جسے کہتے ہیں کہ 24 کیرٹ جو سونا ہوتا ہے اس طریقے سے, مطلب آپ آ جائیں؟ اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج کے دور میں ایکٹریسز یا ایکٹرز کے انسٹاگرام کے فالوورز اور ان کی سوشل میڈیا پریزنس پہ ان کو کام مل رہا ہے؟ ایسا ہی ہے, ان کے پیسے طے ہو رہے ہیں. آپ نے اتنی اچھی بات کہی. آپ کو پتہ ہے میں بھی تھوڑی سلو ہوں, مجھے یہ چیز پہلے فالو کرنی چاہیے تھی. یہ میرے خود کا بھی اپنی بھی غلطیاں انسان کو بتا رہا ہے, درست ہے. ہاں صحیح کہہ رہے. تو نا مجھے بھائی رضا اصفہانی کا چینل تو میں سبسکرائب کروں گا. ارے ہاں یہ میں بتا دوں. ارے بھائی مینز اے لاٹ. بھائی آپ کا چینل آیا آفیشیل تو میرے جیسے کتنے آپ کے فین ہوں گے. ارے سر یو آر اے فیم, مطلب مینز اے لاٹ. آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں, آپ کی بڑی عاجزی ہے. تو پھر نا مجھے 2-3-4 سال پہلے ایسا ہونے لگا, لوگوں نے بولا آپ نا اپنا پروفائل بھیجے, پھر بولا آپ کے تو فالوورز ہی نہیں, ہم آپ کو کاسٹ نہیں کر سکتے. پہلے تو میں نے اگنور کیا. جب 10-12 لوگوں نے کہا تو میں نے کہا میں فالوورز مطلب کیا مطلب نہیں ہے, تو اب میں کہاں سے لاؤں, میں نے تو اتنا کام کیا. اب وہ پرانا کام تو آپ نہیں, آپ نے جوڑے ہوئے نہیں. ہاں بات یہ ہے مجھے آتا ہی نہیں تھا, مجھے ابھی بھی سوشل میڈیا اتنا نہیں آتا. پھر نا مجھے لوگوں نے بولا آپ کی تو ٹک ٹاک پہ بھی نہیں ہے. میں نے کہا وہ تو میں بناتی نہیں ہوں. پھر مطلب بہت دفعہ جب میں نے یہ بات سنی نا تو میں نے کہا یہ تو کرنا پڑے گا. اس پہ ایک سوال بنتا ہے رضا کہ ایک محاورہ ہے کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. کیا نام نہ ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو بھی یہ اسکینڈل والا پورشن آیا, اس سے آپ لوگوں نے آپ کو جانا, کیا آپ کو لگتا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. نہیں پتہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کا فیم پہلے سے تھا. ہاں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, میں اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے. آئی واز 7 days a week on air جب میں آئی تھی. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں نادر, وہ کہتے ہیں نا انسان کو جب کوئی چیز کی اویئرنیس نہیں ہوتی نا اور وہ اس کو مل جائے نا, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کیسے ہینڈل کرنا ہے. صحیح بتا رہی ہوں. میں نے شروع میں اسٹارٹ کیا تو مطلب اتنا سارا کام جلدی سے مل گیا, جلدی سے آن ایئر ہو گیا نا, تو سمجھ بھی نہیں آتا تھا کہ اچھا فین بھی مل رہا ہے, اچھا جم میں بھی لوگ پہچان رہے ہیں, یہ ہوتا تھا نا, تو اچھا بھی بہت لگتا تھا. مطلب اس ٹائم پہ ایک ہوتا ہے نا کس چیز کی آرزو آپ نے نہ کی اور وہ آپ کو مل جائے نا, تو آپ کو اتنا سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. میں صحیح بتا رہی ہوں. پھر جب وہ چیزیں آپ سے تھوڑی کم ہونے لگتی ہیں, پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو مجھے ملنا چاہیے, مطلب یہ بل بورڈ چلا گیا ایک مثال ہے, یا یہ ٹی وی سی مجھے نہیں ملا. پھر آپ اس کے لیے دیپیکا پاڈوکون جیسی آئیکن یہ بات کہتی ہے, میرے خیال سے 25 اس کے ایوارڈز ہیں, وہ کہتی ہے مجھے آج بھی انزائٹی ہوتی ہے. کیوں؟ یہ کام ایسا ہے, ایک کام کا اسے کہتے ہیں نا نشہ ایسا ہے. کس چیز میں؟ دیپیکا جیسی بندی کہتی کہ انزائٹی ہوتی کام کے لیے آج بھی. حالانکہ دیپیکا پاڈوکون پرسنالٹی. شاہ رخ خان کہتا ہے کہ بھائی میں اپنا ہر شاٹ پہ نروس ہوتا ہوں. یس ہی از کرش آف مائی لائف. نروس ہوتا ہوں اور میں ایسے ہی شارٹ دیتا ہوں کہ زندگی میں جیسے میں پہلی دفعہ دے رہا ہوں. بالکل. اور ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے آج بھی, اور آج بھی وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ شارٹ سے ہی ہوا ہے. آج بھی آپ جب شروع کر رہا تو ہارٹ بیٹ میری بھی تیز ہو جاتی ہے. میری بھی اسی لیے کروا دے. کیونکہ یہ کام جو ہے نا یہ بڑا پیور کام ہے. اس کام میں اگر لوگ فیئر چلیں تو یہ بڑا اچھا کام ہے. ہم اور آپ نادر, نہ ہم دن دیکھتے ہیں نہ ہم رات دیکھتے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے, ہم پہلے کام دیکھتے ہیں. ردا ایک سوال یہ میرے ذہن میں آتا ہے اور یہ کڑوی حقیقت ہے کہ آج کل کی لڑکیاں جو فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت اوپر جانے کے لیے ان کو تھوڑا نیچے آنا پڑے گا. تو یہ کلچر ایگزسٹ کرتا ہے مزید؟ It does. اور یہ گیو اینڈ ٹیک کا کلچر کیا ہے؟ ان کو پھر کام ملتا ہے اور پھر ظاہر ہے ان کو پھر کام ملتا ہے تو پھر وہ دوسری آنے والی لڑکیوں کے لیے بھی ایک یہی راستہ بچا ہے کہ یار یہ چیز اس پروسیس سے گزریں گے تو ہمیں کام ملے گا, ادروائز نہیں ملے گا. اس پہ بتائیں.
بات یہ ہے نادر کہ اگر ہم یہ سوچ لیں نا, دیکھیں ہم اور آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے لیے وی آر گیٹنگ پیڈ, ٹھیک ہے. تھوڑا سا پرابلم یہ ہے, میں کہوں گی دونوں طرف سے. عقیدہ جیسا ہوتا ہے نا انسان کا, اگر مجھے پتہ ہے نا کہ مجھے میرے حصے کا ملنا ہے تو میں سامنے والے کو دوں گی شٹ اپ کال کے بھائی ٹھیک ہے تمہیں نہیں 100 اور صحیح. ایک میں بات کر رہی ہوں, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک بہت میچور مائنڈ سیٹ چاہیے جو کہ اسٹارٹنگ میں نہیں ہوتا. ظاہر ہے آپ 15-16 سال کے آ رہے ہیں تو کیا ہے آبویسلی فیم چیزیں امیچورٹی اور اچھا شارٹ کٹ ہر کسی کو فیم چاہیے. ایک بات ہے ہر کوئی اپنی اسکلس شو کرنا چاہتا ہے. میں اس میں سمجھتی ہوں کہ جو پرانے لوگ ہیں جو سینئر ہیں ایج میں چیزوں میں, ان کو چاہیے کہ وہ ایسی گائیڈنس نہ دیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ اچھا اس سے کمپرومائز کیا وہی ہے نا ایگزیکٹلی. سینئر تو اللہ معاف کرے وہ پتہ نہیں عمر شریف صاحب بولتے تھے کہ مطلب ہے سانپ چھوڑ کے سینئر مار دو. اچھا وہ اس پوائنٹ آف ویو صحیح بات, فرعون کے فرسٹ کزن صاحب جو لائن کہتے ہیں بالکل صحیح. پتہ ہے کیا اس سے پتہ ہوا کیا ہے, سب سے بڑی چیز کیا کمپرومائز ہوئی ہے. جو اسکلز والے لوگ تھے, جو میرٹ والے لوگ تھے, وہ بیچارے ہر بندے کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے نا, اٹس وہ ہے نا ٹیک اٹ اور لیو اٹ, اٹ ڈپینڈس کہ بندہ کیا چیز ایکسیپٹ کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا. اب کیا ہوا, اس سے کیا ہوا, جس میں میرٹ تھی جو ڈیزرو کرتا تھا وہ بیچارہ پیچھے ہو گیا, اور جو تھوڑا 19-20 تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز, لیکن جس کو اتنا نہیں بھی آتا تھا یا جو اتنا ڈیزرونگ نہیں تھا وہ جی ٹاپر ہو گیا, سمجھ رہے. اب جو دوسرا رہ گیا جو ڈیزرونگ تھا اپنے سمجھتا ہے اپنے حساب سے, اب وہ ہو گیا کمپلیکس بھی ہو گیا, اس کو انزائٹی بھی ہو گئی, اس کی زندگی بھی خراب ہو گئی. میں ایک بات کہہ رہی ہوں, تو مطلب اس سے اس ایک کلچر جس طرح آپ نے کہا اس کی وجہ سے کتنی تباہی ہو گئی, اور جن لوگوں کو آپ کا کام کمپرومائز ہو گیا, مطلب جو اچھا ٹیلنٹ آپ کو مل سکتا تھا وہ آپ نے کھو دیا. اور یہ کیوں ہوا, کیونکہ اپنے پروفیشن سے جس طرح سے آپ نے کہا یہ دیگر جو چیزیں یہ الگ رکھنی چاہیے. اگین ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا, جس کو جو کرنا ہوتا ہے اپنی لائف میں وہ کرتا ہے, لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے بینگ سینئر پروڈیوسر ڈائریکٹر یا ہو ایور یا کاسٹنگ ڈائریکٹر واٹ ایور کہ یار ہو از ڈیزرونگ. اگر میں ڈیزرونگ بندہ نہیں دیکھ رہی یا مطلب ڈیزرونگ بندی کو نہیں دیکھ رہی, دیٹ مینس میں اپنے کام کے ساتھ بھی فیئر نہیں ہوں, میں کمپرومائز کر رہی ہوں اپنے اسکرپٹ کے ساتھ, اپنے کانٹینٹ کے ساتھ, اپنے کیریکٹر کے ساتھ. مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میری پرسنل ایک لائکنگ ڈس لائکنگ یا میری پرسنل چوائسیز کیا ہیں, اس کو میں سیپریٹلی بھی پورا کر سکتی ہوں. جو منہ کالا کرنا ہے باہر کر لو. اپنے کام کو کیوں ڈرامے میں کیوں زوال آیا, آپ نہیں سمجھتے نادر زوال آ گیا ہے. یوٹیوب انسٹا یا سوشل میڈیا کیسے اوپر آیا, کیونکہ ٹی وی نیچے گیا ہے. معذرت کے ساتھ یہ ماننے کی بات ہے, میرے فیور میں نہیں ہے یہ بات, بیکاز میں ایک ٹی وی ایکٹریس ہوں نا, میں تو سوشل میڈیا سے ایکٹیو ہونے سے پہلے سے کام کر رہی ہوں نا, 3-4 سال پہلے سے. بٹ کیوں زوال آیا, ہم کہتے ہیں موویز کا ریوائول آ گیا, اللہ کرے پاکستان میں موویز کا ریوائول آئے. بات یہ نادر ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے. اچھا یہ صرف میڈیا کا المیہ نہیں ہے نادر, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, سب جگہ پیٹی جابس کر لیں آپ, پرائیویٹ جابس کر لیں, پہلے دن آپ کو یا تو پروپوزل مل جائے گا, آپ مطلب اب میں نے اس پہ ایک شارٹ فلم کی ہے, وہ بھی آن ایئر نہیں ہوئی, وہ اسی پہ ہے کہ ایک عورت میں کیا میرٹ نہیں ہوتی, کیا اس کی اسکلز نہیں ہوتی نادر. ہاں مرد سپیریئر ہے, میں اس چیز کو مانتی ہوں, اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت دی ہے, میں اس چیز کو مانتی ہوں. آپ کا شوہر آپ کا مجازی خدائے سر کا تاج ہے, میں بالکل اس چیز کو 100% مانتی ہوں. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ عورت کی میرٹ اور اسکل اس کی اس وجہ سے سائڈ پہ کر دی جائے کہ جی ٹھیک ہے اف یو اگری ادروائز گو ٹو ہیل, تو یار مطلب وہ کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے, اس نے کیوں پڑھائی کی, اس کی پرسنالٹی اس کی اسکلز. آپ کو جب یہ آفرز آئیں تو آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ میں نے مارا ہے لوگوں کو, نہ آن ایئر بتا رہی ہوں, میں نے مارا ہے لوگوں کو, تھپڑ مکے مارے ہیں. آدھے سے زیادہ میڈیا میرا نام سن کے کہتا ہے ردا اصفہانی نہیں, کیوں میرے اندر کانٹے نہیں لگے ہوئے, کیونکہ آپ شروع میں آتے ہیں ایک تو خون گرم ہوتا ہے, اوپر سے ہوتا ہے مجھے کیسے بولا, ایسی کی تیسی پٹے لوگ مجھ سے. اور بعد میں کچھ تو جو ظرف والے تھے انہوں نے کہا ردا آپ بہت اچھی لڑکی ہیں, السلام علیکم, اور کچھ نے کہا کاٹو اس کو, یہاں سے بھی کاٹو اس کو, وہاں سے بھی کٹواؤ اس کو, تو لینا ہی مت. اینڈ فار ایئرس it's not about any divorce or marriage or a scandal, no, it's happening for the years and I have no regrets. اور ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے بہت رسپیکٹ سے کام دیا, وہ میری فنگر ٹپس پہ ہیں, میں ان کی ایک کال پہ میں ان سے پیسے بھی نہیں پوچھتی, کم ہے, ان کو میں بولتی ہوں جی کب آنا ہے, جی رات پوری رات کام کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیوں مجھے عزت سے تھوڑا مل رہا ہے نا, شکر الحمدللہ, وہ میرے نصیب کا ہے. میں وہ چونٹی تھی جس نے ہاتھیوں سے بیر لیے, یہ ہاتھی تھے نادر, ان کی تو ایسی ایگو, ارے یہ کون آ گئے, فرعون کے فرسٹ کزنز,
وہ ہاں ساتھی نہیں, ہارن نہیں, جانور ہے. اچھا یہ جانور ہی کہیں گے. اچھا نادر, I have a question here. اگر 90% لوگ آپ کو یس کر رہے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ کو یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا کہ او مجھے تو کوئی آئی ایم اے سی ای او, نو بڈی از دیئر ٹو سے نو, ٹھیک ہے. اگر ایک نے آپ کو کہہ دیا کہ نہیں مجھے تو کام کرنا ہے, میں تو کر کے دکھاؤں گی, مجھے ایسی آفرز نہ دو, تو بھائی اس بیچارے کو چھوڑ دو نا, کتنا کام کر لے گا یار, وہ کوئی 8-10 کریکٹر کرنے دو اسے. نہیں, یہاں پہ المیہ کیا ہے, میں کسی کی آفر سے مجھے نالا نہیں ہوں میں, کیونکہ میں اس دنیا میں رہتی ہوں, یا تو میں چادر پہن کے مزار پہ بیٹھ جاؤں, تو وہ ہو نہیں سکتا نا. اف یو ایگزسٹ ان دا ورلڈ یو ہیو ٹو فیس. مجھے پرابلم آفر میں نہیں ہے, پرابلم تو مطلب آفر تو یو ایس اے میں بھی لڑکے کر دیتے تھے, لیکن اتنے اچھے ہوتے تھے, آپ نے ان کو بولا آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ, وہ کہتے ہیں کین آئی ہیو یور نمبر, آپ نے کہا نو, وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے. یعنی کہ مطلب اچھا اس کو یہاں سے بھی کاٹو وہاں سے بھی. میں ایک بات کہہ رہی ہوں, تو یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, اٹس ایوری ویئر. بٹ بعد میں یہ جو ڈرٹی پالیٹکس کھیل کے آپ کو ہر جگہ, اچھا مزے کی بات, میرے لیے ریومرز اڑا دیں ایسی. اب جس سیٹ پہ کام کر رہی ہوں, اب ظاہر سی بات ہے, مطلب اس ٹائم پہ اتنا میں میچور نہیں تھی, اور میں بلنٹ بہت تھی, میں ہر کسی کو جواب دے دیتی تھی, جو کہ جس سے میرے کریئر کو بہت نقصان ہوا. مطلب آپ غلط ریومر کیوں اٹھا رہے ہیں میرے بارے میں؟ اف یو ڈونٹ لائک می, جانے تو مجھے مت کام دو, لیکن وہ آپ کو بدنام بھی کریں گے. اس کے ساتھ تو وہاں پہ یہ ہوا تھا, ارے بھائی نہیں ہوا تھا, سارے آپس میں ایک تو وہ ایک ٹراما, وہ ایک انزائٹی, وہ جو یہ آپ کو دیتے چلے جاتے ہیں نا, اس کے بعد بندہ ایسا ہو جاتا ہے. محبت کر چکی ہیں یا ابھی تک باقی ہے؟ محبت اس دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے, اور لیکن محبت وہ کہتے ہیں نا کہ غلط وقت پہ صحیح انسان سے ہوتی ہے. تو غلط وقت پہ صحیح انسان, ہاں کہتے ہیں نا محبت پہلے جو ہوتی ہے نا, وہ مطلب میں آپ کو کس طرح ایکسپلین کروں اس چیز کو, کہ اس ٹائم پہ آپ کو نا نہیں پتا ہوتا کہ کس کو سلیکٹ کرنا ہے, تو آپ کہتے ہیں ہاں محبت ہے, وہ چیزیں ہو جاتی ہیں غلط. اس میں محبت کا قصور نہیں ہوتا, وہ آپ کی چوائس کا قصور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن محبت اٹ سیلف ایک بہت خوبصورت رشتہ ہے, اینڈ آئی بلیو ان لو. اور جو لوگ کہتے ہیں نا پیار ایک بار ہوتا ہے, وہ جھوٹ بولتے ہیں, پیار بار بار ہوتا ہے, کیونکہ انسان کی صرف تمہیں محبت ہے. آپ سے کوئی پیار سے بات کرے گا نا, آپ بولیں گے یہ اچھا ہے, سافٹ کارنر آئے گا. سو آل یو نیڈ ان دس لائف از اونلی لو. مجھے تو یہ لگتا ہے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ پیپل جج اٹ. لو از آل اباؤٹ ٹرسٹ. اٹ از ٹرسٹ اینڈ ریسپیکٹ. رسپیکٹ جاتی رہے گی, محبت جاتی رہے گی. اور سب سے غلط پتہ ہے کون لوگ ہوتے ہیں؟ ایک مثال ہے, دو لوگ ریلیشن شپ میں, جیسے میاں بیوی کا رشتہ ہے, ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ سامنے والا غلط کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اب میں اس سے یہ شکوہ کروں کہ دیکھیں یہ چیز آپ کی غلط ہے, اس پہ وہ مجھے وہ والی چیزیں گنوا دے جو میں نے کی بھی نہیں ہے, ہوگا کیا اس ٹائم پہ؟ تو میں چپ ہو جاؤں گی, ٹھیک ہے, لیکن میرے دل سے اور نظر سے وہ شخص ہمیشہ کے لیے گر جائے گا. اس سے ریلیشنز خراب ہوتے ہیں. ایٹ لیسٹ مجھے یہ لگتا ہے نادر, میں اتنی بڑی بات نہیں کروں گی, اپنے جو آپ کی فیملی یا جو آپ کی ریلیشن ہے نا, ان میں سچ بولو. کر دیا نا غلط, بتا دو. اگر آپ وہاں پہ بھی سچے نہیں ہیں نا, تو آپ کہیں یار یہ بات پتہ ہے کیا ہے رضا, یہ آپ کی نا دلیری اور ہے کہ آپ اس چیز کو ہن کر رہی ہو. ہاں صحیح بتا رہی. ورنہ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ فیک ہے, اسپوف ہے, ریومر ہے, کسی نے ایڈیٹڈ ورژن ڈال دیا ہے. سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو مان رہی ہو کہ ہاں بھائی غلطی ہوئی ہے, میں اپنی غلطی اور میرے ساتھ یہ ایک اسکیم ہوا ہے, اور یہ چیٹنگ ہوئی ہے. میں اپنے رب سے شرمندہ ہوں, میں اپنے رشتوں سے شرمندہ ہوں. دنیا کا مجھے کچھ نہیں, کیونکہ جن لوگوں نے باتیں بنائی وہ خود کیا کیا باتیں کہتے رہے. آئی نو اٹ. آپ اس سوال کا بہتر جواب یوں دے سکتی ہیں, دیکھیں کسی نے مجھے کاسٹ کرنا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کیا کیا سوچ رہا ہے. آپ کو ڈائریکٹر نے کاسٹ کرنا ہے تو اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ بس یہی ہے کہ فیئر نہیں ہے, اور ان کو مطلب آپ کی میرٹ سے نہیں ہوتا, ان کو یہ نہیں ہوتا آپ کیریکٹر کیسا نبھائیں گے, ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ جو بات وہ کر رہے ہیں اب کیا وہ پوری ہو سکتی ہے یا نہیں. تو اس میں مطلب کتنا بندہ فائٹ بیک کرے گا, کتنا آپ اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے کریں گے. اوبویسلی یا تو آپ پروجیکٹس چھوڑیں گے, کیا کریں گے آپ, مطلب یہی ہے نا. دو چیزیں ہوتے ہیں, آپ اپنی ڈگنیٹی کمپرومائز نہیں کر سکتے. سو آئی ایم ون آف دیم, اور یہ میں اس شو پہ نہیں کہہ رہی, یہ میڈیا پورا جانتا ہے میرے بارے میں. میرا سلیکٹیو کام ہے الحمدللہ. تو کس کس کے ساتھ کیا ہے کام, بڑے ڈائریکٹرز رائٹرز میں سے؟ بڑے ڈائریکٹرز میں سے ماشاء اللہ سے میں نے بہت سٹارٹ میں احتشام الدین صاحب کے ساتھ کام کیا تھا. یہ بڑے ڈائریکٹر ہیں اب ماشاء اللہ کافی. احتشام الدین, ان کی ڈائریکشن میں کیا کیا چیزیں؟ صدقے تمہارے, مائرہ خان والا, جی, اور کافی بڑے. اور یہ رائٹر خلیل صاحب ہے؟ نہیں, میرے والے کے خلیل صاحب نہیں تھے, لیکن صدقے تمہارے کے خلیل صاحب. اچھا, خلیل صاحب پہ آپ نے ایک دم یوں کیا ہے, تو خلیل صاحب سے
کیسا رہا ہے؟ کوئی انہوں نے کبھی آفر دی اور پروجیکٹ کی یا کوئی؟ نہیں، ان کے پروجیکٹ کی آفر مجھے ضرور ہوئی تھی، لیکن ان کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کاسٹنگ بھی خود کرتے ہیں اینڈ ہی از ریئلی انوالوڈ کہ ان کے اسکرپٹ میں آپ کو چینج نہیں کر سکتے. تو میں ان کے کرائٹیریا کے لیے نہیں تھی، تو میں مطلب ان کے معیار پہ میں نہیں تھی، تو آئی لیفٹ اٹ. اچھا، آپ نے لیفٹ کیا؟ بہت بڑی بات ہے. ہاں، خلیل صاحب کو نو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ بتا دوں. یہ میں حلفیہ کہہ سکتی ہوں، اور وہ بھی اس کو آپ نے نو کیا؟ میں نے نو کر دیا، مجھے سمجھ نہیں آئی بات، میں نے نو کر دیا. اسکرپٹ سمجھ نہیں آئی یا خلیل صاحب کی بات سمجھ نہیں ان آئی؟ کی بات سمجھ نہیں آئی. اسکرپٹ صحیح تھی؟ جی جی، اسکرپٹ بہت اچھا تھا، آپ کو پتہ ہے ان کا تو اچھا ہی ہوتا ہے. تو میں نے اس ٹائم پہ سوچا ایک بار کہ اللہ نے اگر میرے نصیب میں لکھا ہوگا، یہ بات 2014 کی ہے، آج کی ہے بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے کچھ بڑا. اگر اس فیلڈ میں نہیں ہوتی تو کیا ہوتی؟ ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں؟ معزز خواتین حضرات، جہاں اس ٹائم 35,000 فٹ کی بلندی پہ ہے، کھانا ہمارے پاس ہے نہیں، کھانا ہمارے پاس ہے نہیں، سوکھے سوکھے اڑ جائیے. کیا ہوتی ہے؟ میں لائر ہوتی. لائر ہوتی ہیں آپ؟ لائر ہوتی. لائر ہوتی ہے، چھیڑنا بھی تو ہمارا بنتا ہے نا یار. جی میں وکیل ہوتی. وکیل ہوتی؟ جی میرے والد صاحب نے منع کر دیا تھا، ان کو وہ پروفیشن پسند نہیں تھا، تو ورنہ میں وکیل ہوتی. مجھے وکالت کا بہت شوق تھا. جی بہت زیادہ. ہاں، LLB کرتی ہوں میں. جی جولی LLB یاد آ گئی مجھے. کیا اچھی مووی تھی بھائی. جی جی، کیا اچھی مووی تھی. مطلب وکیلوں کو اگر ریپرزینٹ کیا ہے نا، تو پہلی والی جو ارشد وارسی کی مووی تھی اس نے وارسی کی. جی جی، بہت اچھا اسکرپٹ تھا، جس نے نہیں دیکھی ہے ہائیلی ریکمینڈ. ہاں ہائیلی ریکمینڈڈ. اور ایک فیز آیا آپ نے شادی کی، جی پھر ایک فیز آیا کہ ڈائیورس ہوئی. اس کو کھلیں، کیا ہوا ہے؟ وجہ کیا تھی؟ یہ دوسرا بندہ تھا؟ سیکنڈ؟ ایک سے یہ پہلی شادی تھی آپ کی؟ کیا وجہ تھی؟ اچھا سوال ہے. ہوتا یہ ہے نادر، جب آپ کسی سے شادی کرتے ہیں دیٹ مینس کہ آپ اس کو فلی اون کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا یہ ہوتا ہے پالیٹکس ہو یا شادی ہو، جب تک کچھ جب تک لوگ لیڈر نہیں بنتے تب تک اور ہوتے ہیں، جب تک شوہر نہیں یا بیوی نہیں بنتے تب تک اور ہوتے ہیں. ہیومن نیچر ہے، مطلب یہ کامن ہے. ٹھیک ہے، تو ہوا یہ کہ میں زیادہ تو کچھ نہیں کہوں گی نادر، کیونکہ میں سب کی عزت کرتی ہوں. اور وہی بات ہے نا کہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ ظرف کا امتحان شروع ہوتا ہے تعلق ختم ہونے کے بعد، اور میں اس پہ ہائیلی بلیو کرتی ہوں. اور میں نے یہ پریکٹیکلی ثابت کیا ہے کہ میں نے کبھی کوئی جسے کہتے ہیں کوئی چیز باؤنس بیک نہیں کی. میرے پاس بھی سوشل میڈیا تھا، بٹ آئی نیور ٹرائیڈ، کیونکہ میری جو زندگی 2020 ایون اگر آپ مذاق رات میں گئی تھی، اس ٹائم آئی واز نیولی میرڈ. میں نے سب کو جا کے بتایا تھا، لڑکیاں چھپا رہی ہوتی ہیں، میں نے سب کو جا کے بتایا تھا کہ جی آئی ایم میرڈ. اور نو ڈاؤٹ میرے ان لاز سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے جنہوں نے مجھے عزت دی. لیکن یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ سائیکوٹک ایشوز ہوتے ہیں، بیکاز وہ زیادہ نہیں کہوں گی لیکن کچھ ڈرگز یا کچھ لائک جم کے لیے بھی کچھ چیزیں لوگ کرتے ہیں نا، اسٹیرائڈس یو کال اٹ، اس سے بھی کچھ مینٹل ڈس آرڈرز لوگوں کو ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں میں نے تو اس چیز کو بارے میں کافی پڑھا ہے، کیونکہ مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہیومن بیہیویئر اور وہ چیزیں کیسے. لیکن اچھا میں اس میں اگین یہی کہوں گی کہ ہر چیز برداشت ہے، لیکن آپ اپنے ماں باپ کے لیے گالی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے اگر انہوں نے آپ کو پیدا کیا. اور تیسرے کسی بندے کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر ابیوزو لینگویج یوز کرے فار نو ریزن، گھر کی چھوٹی موٹی بات پہ. لیکن ہمارے معاشرے میں ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ عورت ہے تو یہ اس کو بیئر کرنا ہے، وچ از رانگ. اس کے لیے میں ہائیلی اسٹینڈ لوں گی کہ کسی لڑکی کسی بچی کے ساتھ اگر اس کے گھر یا سسرال میں یہ ہو رہا ہے تو چھوڑ دو بیٹا، کیونکہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں مرنے کے لیے نہیں جینے کے لیے چھوڑا تھا، شادی کے لیے. سو اس طرح کی چیزیں آئیں، اور اس طرح کی چیزیں جب آتی چلی گئیں تو ایک دن ایسا ہوا، وہ میں جمعے کی نماز پڑھ کے اٹھی تو مجھے ایک بہت بڑے فوٹوگرافر ہیں جن سے مجھے ٹائم ملا تھا اور میں بہت خوش تھی. تو میں نے ان کو بولا کہ بس ابھی دوپٹہ نماز کا اتار ہی رہی تھی کہ مجھے جانا تھا، 3 بجے میرا ان سے اپوائنٹمنٹ تھا. تو ان کو سامنے والے انسان کو میری کوئی چھوٹی سی بات بری لگی، اور انہوں نے میں استری جو کری تھی وہی میرے منہ پہ انہوں نے ڈالی. ہمیں لٹرلی سانس بند ہو گیا تھا، کیونکہ ایک باڈی بلڈر سے یو کین ناٹ فائٹ بیک. ٹھیک ہے، اچھا یہ فوٹوگرافر نے No. I was about to I had an appointment with photographer, so I was getting ready. صحیح.
تو سمجھ گیا آپ. تو انہوں نے میں جو کپڑے آئرن وہی انہوں نے اٹھا کے میرے منہ پہ کر دی. اور ان کی اماں شی واز اے وڈو اینڈ شی واز اے ویری گڈ لیڈی. آئی اسٹل ریسپیکٹ ہر کہ انہوں نے مجھے بیٹی بنایا, بیٹی سمجھا. اینڈ شی واز ناکنگ ایٹ دا ڈور. اور وہ کیا کر سکتی تھی کیونکہ میرے چیخنے کی آوازیں باہر تک جا رہی تھی. اور اس دن میرا دل بند ہوتے ہوتے رہ گیا, مطلب منہ نہ جل جائے, باقی سب ٹھیک ہے. گرم استری تھی, میں استری کر رہی تھی اور انہوں نے وہ اٹھا کے میرے منہ کے, اور میں نے ان کو بولا آپ کو کلمے کی تو حالت خراب. میں نے کہا آپ کو کلمے کی قسم, دیکھے میں نے نماز کا دوپٹہ بھی نہیں ابھی اتارا. تو خیر ان کو رحم آ گیا. اور جس دن یہ ہوا, اور وہ ان کی کس بات پہ یہ ری ایکشن دیا تھا پتہ نہیں, ایک دن پہلے کوئی گھر کی کوئی بات ہو گئی تھی تو میں نے ان کو بولا کہ میں نے یہ نہیں بولا تھا, میں نے یہ بولا تھا. جیسے گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں, وہ ایک دم اپنے موبائل میں کچھ کر دے, وہ اٹھ کے انہوں نے استری میرے منہ پہ اٹھا لی. تو میں اس دن ڈر گئی تھی ان سے, مطلب مجھے یہ لگا. اور وہ نا ہر بات پہ نا میرا گلا دبا دیتے تھے. تو ہاں, تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, میرے گھر پہ مجھے کبھی کسی نے نہیں مارا, میرے ابو میرے بھائیوں نے مجھے کبھی نہیں مارا. تو میں آئی واز بیئرنگ دیٹ, جو کہ میری غلطی تھی. پھر میرے ماموں مجھ سے بہت کلوز ہیں, میرے ماموں مجھ سے بہت زیادہ انسیت رکھتے ہیں. انہوں نے مجھے بولا کہ 4 مہینے ہوئے ہیں ابھی اور تم ہو گئی ہو پاگل, تم نیاز میں آتی ہو تو تم یوں کھڑی رہتی ہو, تمہیں پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹھنا ہے. میری کزن نے بولا تم کیوں کھڑی ہوئی ہو, میں نے کہا پتہ نہیں. تو مطلب گھر والے نوٹس کر رہے ہوتے ہیں دیٹ یو آر لائک آپ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہے, مطلب وہ آپ کی شکل سے گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے. پھر بھی آئی واز بیئرنگ, مجھے لگا شادی ایسی ہوتی ہے, شاید میں میڈیا کی لڑکی ہوں تو مجھے زیادہ کرنا ہے. ایک موٹیویشن ہوتی ہے نا کہ آئی ہیو ٹو پروو مائی سیلف, آئی ایم اے پریکٹیکل ویمن, آئی ایم اے ورکنگ ویمن, بٹ آئی ایم اے گڈ وائف, یو نو, یہ والی چیز ہوتی ہے. تو وہ مطلب سین کافی آف ہو گیا. پھر میرے ابو کو پورا میڈیا جانتا ہے, اصفہانی صاحب بہت شریف اور بہت اچھے آدمی ہیں. ہی از اے رائٹر, ہی از اے پوئٹ, ہی از اے گڈ ایکٹر الحمد للہ, ٹھیک ہے. وہ آئے میرے گھر پہ, تو نا گھر پہ آئے تو انہوں نے میرے ابو کو دھکا دے دیا اور بولا 3rd فلور سے نیچے پھینک دوں گا. ان کا 2 کمروں کا فلیٹ تھا, اگر وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ اس پہ بات کرنا چاہیں. انہوں نے تو بہت کچھ بولا, ان کے آگے بھی بہن ہے, اللہ انہیں خوش رکھے. مجھے کوئی جس دن میرے ابو کو انہوں نے دھکا دیا, میرے ابو کی بلو آئیز ہیں, وہ رونے لگے, ان کی آئیز ریڈ ہو گئیں اور وہ نا کھڑے ہو کے مجھے دیکھیں. تو مجھے اس ٹائم پہ نادر لٹرلی مجھے ایسا لگا کہ میں سامنے والے کو ختم کر دوں, کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کے اوپر مطلب ہاؤ کوڈ یو ہٹ ہم, he is an old man, he is a senior citizen, he is a heart patient, he is diabetic, how could you. اچھا انہوں نے میرے ابو نا مطلب ان کو غصہ آ رہا ہے لیکن وہ نا بیٹی کے منہ پہ کنٹرول کر رہا ہے. میری امی خیر وہ بیچ میں آئی, انہوں نے بولا نہیں ابھی اس کو جانے دو, اس کے کپڑے دے دو اس کو, ابھی ہم گھر لے جا رہے ہیں. جو مائیں بیچاری کیا کر سکتی ہیں, مطلب مجھے لگتا ہے میرے پیرنٹس سیدھے جنت میں جائیں گے جتنے ان کو میری وجہ سے صدمے ملے. میرے پیرنٹس اس دنیا کے سب سے گریٹ پیرنٹس ہیں آئی بلیو, کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ایک اکلوتی بیٹی ان کی لاڈلی اتنی, اور وہ ان کو کتنی تکلیف دے گی, معذرت کے ساتھ. اچھا اس دن میں نے دل سے ڈیسائیڈ کیا, 6-7 مہینے ہو چکے تھے, میں نے کہا نہیں اب نہیں آتی میں اس گھر میں واپس. میں نے اپنا سامان لیا اور میں چلی گئی. اور وہ لڑائیاں کس چیز کے اوپر تھیں وہ میں نہیں ڈسکلوز کروں گی, بیکاز میرا ظرف نہیں اجازت دیتا کہ وہ, مطلب میرے گھر والے ریئیکٹ کر رہے تھے کہ مطلب یہ لوگ کیوں ان چیزوں پہ کر رہے ہیں. نہیں ہم کچھ چیزیں سمجھ رہے ہیں, مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, مطلب وین اٹ کمس ٹو ریسپیکٹ, آپ کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا. میں آپ کو بتاؤں, آپ کو ہنسی آ جائے گی نادر, میں نے اپنی امی کو لکھ دیا لو یو, میری عادت ہے, میں نے لو یو لکھ کے ہارٹ بنا دیا. وہ میرا موبائل اٹھا بولتی ہے تم نے اپنی ماں کو لو یو لکھا. تو ان کی بہن بیچاری, اس نے اس ٹائم میرے لیے اسٹینڈ لیا, اس نے بولا کیا ہو گیا یار, اس نے اپنی ماں کو لو یو لکھا ہے, کون سا اس نے کسی اور کو لکھ دیا ہے. مطلب دیٹ واز اے ریئیکشن. ہاں, اور میرے بھائی کے بارے میں بولتا ہے تمہارا بھائی یہ, تمہارا بھائی. میں نے ملو ولو تو نہیں, کوئی اس طرح کی چیز تو نہیں, پتہ نہیں ان کو کیا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا ان کو کیا ہوا تھا. خیر مینٹلی سک آدمی ہے یہ وہ. اچھا وہ ویسے نہیں لگتے تھے مینٹ, لیکن جب ان کی ویڈیو لوگوں نے دیکھی, خیر اللہ تعالیٰ, بس میں کہتی ہوں میں نے معاف کیا, میرا رب بھی معاف کرے. میرا ساتھ نہیں, مجھے کہنا ہی نہیں کچھ, میرا رابطہ ہی نہیں کوئی. افسوس اس بات کا رہا کہ انہوں نے اتنی, حالانکہ وہ پڑھے لکھے تھے, انہوں نے اتنی غلط باتیں کر دیں. اور میں نے آج تک ان کا وہ ویڈیو پورا نہیں دیکھا کیونکہ میں اتنے زیادہ ٹراما میں چلی گئی تھی. میں اتنی ساری دوائیاں کھاتی تھی, میں مطلب آن ایئر بول رہی ہوں, میں ہر وقت بس دوائیاں کھا کے سوتی رہتی تھی. تو مطلب اگین وہ صدمہ بھی کس کو ملا, الٹیمیٹلی میرے پیرنٹس, میرے بھائیوں کو ملا. ٹھیک ہے, تو زندگی ہے, بہت سکھاتی ہے, لیکن نصیب بھی ہوتا ہے کچھ ہماری شاید. لیکن میں سمجھتی ہوں نادر, شادی, اور وہ کہتے ہیں نا, میری مرحوم خالہ کہتی تھی کہ شادی کی رات باہر نہیں ہے, قبر کی رات باہر نہیں ہے. مطلب وہ طے ہے, وہ ریٹن ہے, تو وہ آزمائش ہوتی ہے. ہم تو خیر کیا پورے اتریں گے رب کی آزمائش پہ. تو بہت بڑا صدمہ. اور انہوں نے جب وہ ویڈیو اور وہ چیزیں کی, اللہ, میں تو مطلب میں بتا رہی ہوں, میں ٹوٹل, میں ڈاکٹر کے بھی آپ کو نام بتا دوں, مجھے لگتا ہے اللہ کے بعد وہ میرے بہت بڑے محسن ہیں, ڈاکٹر غالب آغا. اچھا جی, وہ کس چیز کے ڈاکٹر؟
سائیکیٹرسٹ ہیں وہ. ہاں, اور وہ آپ اپنے ہسبینڈ کو لے کے جاتی تھی؟ نہیں, میں خود جانا پڑا مجھے جب ڈائیورس ہوئی نا, تو میں بتا رہی ہوں میں اتنی دوائیاں کھاتی تھی اور میں بالکل پاگل ہو گئی تھی, مطلب ایسی ہو گئی تھی, میں کھائی دوائیاں سو گئی, اتنی دوائیاں, ہینڈ فل دوائیاں, مطلب میں ایسی ہو گئی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی, کام وام تو بہت پرے, بالکل خراب ہو گئی تھی, مطلب دماغی طور پہ بالکل آؤٹ ہو گئی تھی. اور میرے گھر والے بہت اپسیٹ رہتے تھے اوبیسلی. پھر میرا کافی ٹائم علاج چلا. تو بس یہ ہے کہ مطلب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا, لیکن اس کے بعد اوبیسلی جو کویسچنس میرے بھائی جو ابراڈ میں تھا اس کو بھی لوگوں کو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں اس نے جواب دیے ہوں گے, مجھے تو نہیں بتایا ہوگا, ایک بات ہے. تو مطلب میں کبھی کبھی سوچتی ہوں, مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے, لیکن میں سوچتی ہوں کہ مطلب بہت بیک ٹو بیک چیزیں ایسی ہو گئیں کہ ہوتا نا بندہ ابھی کھڑا ہو رہا تھا پھر گر گیا, ابھی سنبھلا نہیں تھا پھر گر گیا. تو یہ زندگی ہے, یہ لوگ ہیں جو آپ کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں, لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ کا اللہ ہے. مطلب جس سے آپ شارٹ اگر میں بولوں آپ کے کچھ ڈیسیجن غلط ہیں, غلط ثابت ہوا. بالکل میں مانتی ہوں اس چیز یہ کو, آپ کیونکہ آپ کے ڈیسیجن تھے وہ. میں آپ کو بتاتی ہوں. نہیں نادر, اس میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, ایک مثال دیتے ہیں نا, ایک بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا, جب وہ رو رہا ہوتا ہے نا اس کے سر پہ کوئی بھی ہاتھ رکھتا ہے نا تو وہ اس کو اپنا لگتا ہے, کہتے ہیں نا تھوڑا سا پچکار دو تو وہ بچہ آپ کی طرف ہو جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک کسی غلط چیز کی وجہ سے جب آپ کو کوئی آ کے کہتا ہے نا کہ میں آپ کو سارا شیلٹر دوں گا, میں آپ کے لیے سب سے فائٹ کروں گا, تو ایک عورت جو ہے نا الٹیمیٹلی وہ ایک بہت کمزور ایک ہستی ہے. میں آپ کو بتاؤں قدرتی طور پہ اس کو شیلٹر چاہیے, وہ مرد کی سپورٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. چاہے وہ آپ کا باپ ہو, پہلے آپ کا باپ ہوتا ہے جو آپ کا شیلٹر ہوتا ہے, آپ کی انسپریشن ہوتی ہے, پھر آپ کا بھائی ہوتا ہے, پھر آپ کا شوہر ہوتا ہے, اور بعد میں آپ کا بیٹا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا یہ. اب آپ اس کو اولڈ اسکول بولیں, کچھ بھی بولیں, یہ میرا مائنڈ سیٹ ہے. آپ کتنا پڑھ لیں, آپ کتنی سکسیزفل ہو جائیں, آپ کتنے پیسے کما لیں, اس دنیا کا جو اصول میرے رب نے بنا دیا ہے, عورت کو ضرورت ہے مرد کی, ٹھیک ہے. اور مجھ پہ لوگ ایلیگیشنز لگاتے ہیں اس کی شادی کامیاب نہیں ہوئی, اس نے ایک سے زیادہ شادی کی. تم لوگوں سے بہتر ہوں, کم سے کم میں نے شادی کی, مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے. ہاں وہ میرا نصیب تھا کہ لوگ میرے ساتھ نہیں ٹھیک چلے. تو انفارچونیٹلی جو میری کرنٹ میرج ہے, اس کے بعد میری فوراً ایک اور شادی ہوئی, وہ بھی صحیح نہیں چل رہی, لیکن اگین ابھی ہے. جی کرنٹلی آئی ایم میرڈ, لیکن آئی ایم لیونگ سیپریٹ. کیوں؟ کیونکہ سیم ریپوٹیشنس آپ جب انٹر ہوئے تو آپ یہ کہہ کے ہوئے کہ جو پچھلے والے بندے نے دکھ دیے میں سب صحیح کر دوں گا, اور آپ میرے پیرنٹس کے بیٹے بنے ہوئے تھے پچھلے 10 سال سے. تو اٹ واز ناٹ مائی پیرنٹس فالٹ, اٹ واز یو ہیڈ اے ڈیول فیس. آئی ایم سوری ٹو سے, مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے, میں ابھی بھی ان کے نکاح میں ہوں, سو آئی رسپیکٹ ہم, بٹ اسٹل مائی میرج از ناٹ گوئنگ ریئلی ویل. اور میرے ان لاز اتنے اچھے, میرے خیال سے سگے ماں باپ جیسا پیار انہوں نے مجھ سے کیا, اتنی وہ مجھے, ان کے ڈیڈی, ان کی ماما, ان کے گھر کے بچے مجھے اتنی عزت دیتے ہیں اور مجھ سے آج بھی محبت کرتے ہیں. اور میرا ان کے علاوہ باقی سب سے بات چیت ہو رہی ہے, کیونکہ اوبویسلی آپ مجھ پہ فالس ایلیگیشنز لگائے جائیں گے. میرا ایک بیٹا ہوا تھا, اس کا انتقال ہوا, جی 6 دن میرا بیٹا میرے پاس رہا, پھر رب کی رضا سے رب کے پاس واپس چلا گیا. میں نے بھی پنجتن کے حوالے کیا. یہ کون سے ہسبینڈ سے ہوا؟ جو کرنٹ ہسبینڈ جی, ان کے لیے بھی بہت بڑا سیٹ بیک تھا. اوبویسلی وہ باپ لوگ کہتے ہیں ماں نہیں, ہی واز مجھے لگتا ہے اپارٹ فرام ایوری تھنگ وہ ایک اچھے باپ ثابت ہوتے, وہ بچوں سے بہت پیار کرتے. کیا ہوا تھا بچے کو؟ نارمل ڈیلیوری تھی؟ سب کچھ نارمل تھا, لیکن اللہ کی طرف سے اس کی زندگی نہیں تھی. نادر کیا تھا بچے میں, کیا ہے سب؟ پلیٹلیٹس کا ایشو آیا. پلیٹلیٹس کا ایشو؟ ہاں 6 days ہی واز الائیو. اور میرے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے اس بچے کے لیے دن رات ایک کیا, بہت بھاگے. لوگ کہتے ہیں نا ماں نہیں, باپ کا بہت بڑا درجہ ہے. وہ لڑکا ہنسنا بھول گیا تھا, وہ اتنا اپسیٹ ہو گئے تھے وہ. اس کے بعد بھی اسٹل پتہ ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی غلطی نہیں ہے. میری لائف میں اتنا کچھ شاید ہو چکا ہے انفارچونیٹلی کہ جو کچھ بھی کوئی کان میں پھونک ڈال دے نا تو وہ چیز زہر بن کے باہر آ جاتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے میں ان کو بلیم نہیں دوں گی, میں بالکل بھی نہیں دوں گی. کیوں؟ میں کتنی بار ایک ہی بات کو ایکسپلین کروں گی, کتنی بار میں ایک ہی بات پہ روں گی. قسم بھی بڑی سے بڑی میں کتنی بار کھاؤں گی. آئی ایم اے ڈفرنٹ پرسن. اف یو ڈونٹ ٹرسٹ می گو اوے. میں نہیں سوچوں گی کہ کتنے داغ لگے, چاند پہ بھی بہت داغ ہیں. میں بہت بڑی بات نہیں کر رہی, لیکن میں کتنی بار بے عزت ہو کے کتنی بار رہوں گی. مطلب یو ہیو نو رائٹ کہ آپ مجھے, آپ نے ساری چیزوں کے ساتھ ایکسیپٹ کیا تھا. آپ نے کیوں کیا تھا جب آپ کا اتنا بڑا دل نہیں تھا؟ نہیں ہوتا لڑکوں کا اتنا بڑا دل, سارے لڑکوں کو بری لگے گی یہ بات. لیکن پھر آپ انیشیٹو مت لیں. جب آپ کہہ رہے نا دل بڑا کر کے, سینہ چوڑا کر کے میری ماں سے میرے باپ سے کہ جی میں ایکسیپٹ کروں گا, میں ہر جگہ عزت دلاؤں گا, اور خود ہی آپ بند کمرے میں تذلیل کر رہے ہیں, 2 3 4 گھنٹے میں رو رہی ہوں اور آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی کوئی بات, تو زندگی بھر رونے کے لیے میں پیدا نہیں ہوئی.
دور رہو مجھ سے, پھر ٹھیک ہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہر کسی کے نصیب میں شادی نہیں ہوتی, ہر کسی کے نصیب میں اچھی زندگی سے مراد میری زندگی الحمدللہ بہت اچھی ہے. مجھے میری اوقات سے بہت بڑھ کے میرے اللہ نے نوازا ہے. میں کسی چیز کے قابل نہیں تھی, لیکن انفارچونیٹلی مجھے نہیں پتا میں کیا کہہ رہی ہوں, مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو. اسٹل ہی سینک میں اچھا ہر کسی سے الزام لگا دینا کسی کا بھی نام لے کے. سی میرا پروفیشن ایسا ہے, آئی ٹولڈ یو ایوری تھنگ, یو ہیو مائی فون, یو ہیو مائی لوکیشن, یو ہیو ایکسیس ٹو ایوری تھنگ, یو ہیو ایکسیس ٹو مائی آئی ڈیز, ایوری تھنگ. اف سم ون از میسیجنگ می دیٹ از ناٹ مائی فالٹ, یو نیڈ ٹو سی کہ میں کیا میسج کر رہی ہوں. چلو یہ تو ہو گئی ایک پرائی بات نا, ایک پروفیشن سے ریلیٹڈ. مطلب آپ میرے ماموں اور چچا سے بھی مجھے اگر ایکیوز کر دیں, سو آئی ہیو نو ریزن ٹو لیو ود یو. اور ہر کوئی لوگ پتہ ہے نادر شاید یہ سوچیں کہ یار ہمیشہ اس کے ساتھ ہی غلط ہوتا ہے, یہی صحیح ہوتی ہے ہمیشہ. نہیں, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یو کین ناٹ ایکیوز می فار دیٹ جو میں نے نہیں کیا. میں وہ الزام, آپ کا کوئی دوست ہے وہ اپنی وائف کے ساتھ میرے گھر آتا تھا, ہر سیٹرڈے میں عزت بھی دیتی تھی, جیسا چھوٹا موٹا کھانا مجھے بنانا آتا ہے میں بنا کے دیتی تھی. وہ ہسبینڈ وائف کی آپس میں سپریشن ہوئی, میں نے ان کو کبھی الگ سے پھر اپنے گھر میں نہیں الاؤ کیا, بیکاز مجھے وہ خود سے بہت اچھے انٹلیکچوئل سے, میں ان کو بھائی کہتی تھی. شکر ہے میں نے اتنی احتیاط رکھی تھی. آج میرے اوپر الزام وہ بھی ہے کہ میرا معاذ اللہ ان سے بھی کوئی واسطہ تھا. سو دس از ناٹ رائٹ. ہاں, دس از ناٹ رائٹ. اور آپ کے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے تو کیا اللہ آپ کو اس چیز کے لیے معاف کرے گا؟ آپ نے میری وفا, میری لائلٹی, آپ نے میری ہر چیز کا مجھے اینڈ آف دا ڈے اگر یہ صلہ دیا ہے, دین یو ڈونٹ ڈیزرو اے پرسن لائک می, بیکاز آئی ہیو اے پیور ہارٹ. نو میٹرس کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اسٹل آئی کین چینج تھنگس. آپ دعا سے تقدیر بدل سکتے ہیں, آپ ثابت قدمی سے ہر چیز اچیو کر سکتے ہیں, لیکن ایک ایسی لائف جس میں آپ کو صرف الزامات, تانے, بدتمیزیاں, مار پیٹ, پیرنٹس کے سامنے ہاتھ اٹھانا, 5-5 6 تھپڑ ایک ساتھ مار دینا. میری 3 سال کی بھتیجی رو رہی ہے, مطلب اس کو سمجھ آ رہی ہے آپ اتنے بڑے شخص ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. دس از ناٹ رائٹ, اور یہ میں ہمیشہ نہیں کروں گی. سو بینگ اپارٹ, بینگ سیپریٹ, آل ویل. بٹ ہی واز اے گڈ فادر اینڈ ہی واز اے گڈ پرسن. انہوں نے میرے بھائی کے لیے بہت سپورٹ کیا. میرے بھائی کو انہوں نے, ہی واز اے فرینڈ آف مائی بردر فار پاسٹ 10 years, دے ور چائلڈہڈ فرینڈس. میرے بھائی کے لیے جو انہوں نے کیا, میں ان کی دل سے شکر گزار ہوں اور زندگی بھر رہوں گی, کیونکہ میرے بھائی کا تھوڑا سا مینٹل ہیلتھ کا ایشو تھا, اینڈ ہی سپورٹڈ مائی بردر لائک اینی تھنگ. اب وہ انہوں نے مجھے پسند کرنے میں کیا کس وجہ, خیر وہ مجھے تو انہوں نے بہت بعد میں دیکھا, کیونکہ اپنے بھائیوں کے دوستوں کے سامنے میری کبھی جانے کی عادت نہیں رہی. بینگ اے میڈیا پرسن میرے پھر بھی کچھ اصول ہے. میرے گھر پہ کوئی گیسٹ آ رہا ہے میں نہیں جاؤں گی, کوئی اسٹرینجر آ رہا ہے میں نہیں جاؤں گی, یو نو, میری کچھ اپنی چیز ہے. ہی واز اے گڈ پرسن, ہی واز اے گڈ فرینڈ. انفارچونیٹلی ہی واز ناٹ اے گڈ ہسبینڈ, بٹ اٹس اوکے. اسٹل مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, اف یو ایکیوز می, میں کیا کروں گی اتنے الزامات. نادر مطلب کوئی بھی لڑکی کیوں برداشت کرے, میرا سوال یہاں پہ یہ کہ اس کی پہلے ایک ڈیورس ہو گئی, اس کے لیے پہلے لوگوں نے غلط باتیں کر دی. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اس سے زیادہ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں نا. آپ سب کچھ جانتے بوجھتے, اس سے اچھا آپ شادی نہیں کرتے, آپ مجھے دور سے پسند کرتے رہتے, وہ صحیح تھا. تو کیا فائنلی وہ ڈیسیجن لینے والی ہیں آپ؟ میں ڈیسیجن نہیں لوں گی, کیونکہ مجھے اب اللہ, میرا تو بیٹا بھی نہیں رہا, لیکن وہ نہ رہ کے بھی وہ میرا ہے. میرا بہت اسٹرانگ کنیکشن ہے. کب کا واقعہ ہے؟ اٹس بین 1 year and 2 months. Last year September, 6th September he was born, and 11th September he died. اینڈ ہی از نو مور اس دنیا کے لیے. بٹ میرے لیے نادر, میں جب تنہا ہوتی ہوں, میں اکیلی ہوتی ہوں, وہ میرے پاس ہوتا ہے. لوگ مجھے شاید پاگل سمجھیں, میری فینٹیسی سمجھیں. اب میں نادر, میں نا پہلے بڑی بلنٹ تھی, امی ابو سے لڑنا, کیونکہ میری ان سے دوستی بہت, آپ نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اس طرح ماں باپ سے نہیں کرنا چاہیے. جب میرا بیٹا اس دنیا سے گیا نا, اب میں نا ایسے, مجھے دل بھی چاہتا ہے نا, کیونکہ نیچر تو ہے نا تھوڑی سی ایگریسو ہوں میں, دل چاہتا ہے نا کہ میں ریئیکٹ کروں کہ آپ نے مجھے ایسا کیوں بولا. میں اپنی, خاص کر اپنے پیرنٹس کی بات کر رہی ہوں, تو میں کہتی ہوں لیٹ اٹ بی. کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ گو تھرو نہیں کرتے نا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ماں اور باپ کا درجہ کیا ہے. وہ پل پل جیتے ہیں پر پل پل مرتے ہیں اگر آپ تکلیف میں ہوتے ہیں. میری زندگی کے وہ 6 دن, ہاں وہ بہت بڑی آزمائش تھی, اور مجھے شکر ہے اپنے رب کا کہ اس نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اس نے مجھ سے میری اولاد واپس لی. میں نے لوگوں کے بچے پال کے دیے, میں اتنا بچوں سے پیار کرتی ہوں. اور میرے ہسبینڈ بھی, ہی از اے کڈز لور ٹائپ کا ایک لڑکا ہوتا ہے نا, وہ ویسا لڑکا ہے. تو اس کے لیے بھی بہت بڑا سیٹ بیک تھا, اینڈ آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ وہ روتے تھے راتوں میں اٹھ کے, تو میں ان کو, کیونکہ وہ ایسا لڑکا جو کسی چیز سے ڈرتا نہیں تھا,
ہی واز دیٹ گائے. لیکن اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارنے کے بعد وہ راتوں میں اٹھ کے رویا کرتا تھا, وہ کہتا تھا بیڈ کے نیچے کوئی ہے وہ سا. تو آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ کہ ان کے زندگی میں جو بھی رشتوں میں کمی رہی میں نے بہت, بٹ اسٹل یو آر ناٹ اے سپر مین, یو کین ناٹ مینیج ایوری تھنگ. میں اتنی باتیں تو کر رہی ہوں لیکن ہو سکتا ہے ان کو مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ مجھ پہ وہ ایلیگیشنس مت لگائیں جو کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ غلط ہے. یہ اتنا تو میرا حق ہے, کسی بیوی کا, کسی لڑکی کا, کسی دوست کا, کسی بہن کا, کسی بھائی کا اتنا تو حق ہوتا ہے کہ اگر آپ مجھے غلط بات کے لیے الزام تراشی کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے وہ نہیں کیا تو obviously میں اس پہ ریئیکٹ تو کروں گی. اسٹل آئی ہیو نو رائٹ ٹو ریئیکٹ کہ میرے پاس پاسٹ میں چیزیں بولنے کے لیے, تو میں چپ رہا ہوں ہر بات پہ. فرشتہ میں نہیں ہوں, اسٹل آئی ایم اے ہیومن بینگ, آئی ایم سوری. بدلہ لینا چاہیں ایک بندے سے, کس سے لینا چاہیں گے؟ اپنی ذات پہ میں نے آج تک ہر کسی کو معاف کیا ہے. کوئی انسان ایسا ہے جس نے میری امی پہ جادو کروایا فور پاسٹ 10 years. میرا دل چاہتا ہے میں اس کو جان سے مار دوں. اچھا, خدا کی قسم, کیونکہ میری ماں اس دنیا کی ایک ایسی ماں ہے جنہوں نے اپنے, اس لیے نہیں کہ شی از مائی مدر, نو, شی از دیٹ کائنڈ آف لیڈی. ان کے ساتھ جن لوگوں نے غلط کیا انہوں نے ان کی اولادوں کو بھی جو وہ بندی کر سکتی تھی نا, ہمیں پیچھے. آپ کو پتا ہے وہ کون ہے؟ میں جانتی ہوں وہ کون ہے, اور میرا دل چاہتا ہے میں اس کے بال پکڑوں اور دیوار میں مار دوں, اس کا منہ توڑ دوں, اس کو جان سے مار دوں. کیوں؟ بیکاز میری ماں کی مینٹل ہیلتھ خراب کی, میری ماں کی فزیکل ہیلتھ خراب کی, اینڈ آئی نو ہر, اور مجھے پتا ہے وہ دیکھ رہی ہے. اور سیدھی بات ہے میں نے حساب کتاب میں نام نکلوایا نا, کیونکہ چیزیں اتنی غلط ہو رہی تھی کہ مطلب دیٹ واز ناٹ نارمل. مطلب ایک بات پہ لڑائی ہو رہی ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے, ایک بندہ اتنا انسینسیبل تو نہیں ہے جیسے وہ بیہیو کر رہا ہے. اینڈ آئی گاٹ ٹو نو کہ شی از ڈوئنگ دس فرام پاسٹ 10 to 11 years, جس کی وجہ سے میری لائف میں بھی بہت کچھ خراب ہوا obviously, بیکاز مائی مدر از مائی بیسٹسٹ فرینڈ ایور, ایون مائی فادر. ہمارے گھر میں اتنا پیار ہے لیکن اسٹل اگر کوئی اس طرح سے آگ لگا رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں وہ قابل قتل ہے. اپنی ذات کے لیے میں نے نہ کسی سے بدلہ لیا ہے, نادر نہ میں لینا چاہتی ہوں, لیکن میرا اللہ وہ بدلہ لے گا کہ میں اور آپ بیٹھ کے دیکھیں گے اسی زندگی میں انشاءاللہ. لیکن میری ماں کے ساتھ جس نے اور ایسا کیا کہ میرے ابو اور میری امی میں پھوٹ پڑ جائے اور وہ لڑتے رہیں پاگلوں کی طرح, اور یہ مذاق کی بات نہیں ہے, یہ ایگزسٹ کرتا ہے, اٹ ہیپنس. اور لوگوں کو بلیو نہیں ہوگا, مجھے ہے, بیکاز آئی ہیو بن گون تھرو ود دس ان میڈیا ایز ویل. مجھے کھیر کھلائی تھی کنڈے کی نیاز کہہ کے, اس کے بعد میں بستر مرگ پہ چلی گئی تھی 6 مہینے کے لیے, نام وام سب بھول گئی تھی. پھر اللہ کے کسی نے ایک بندے نے ٹریٹمنٹ کیا, اوبویسلی دعائیں ہیں, چیزیں ہیں. سو دس از ناٹ اے جوک, اگر لوگ اس بات کو مذاق سمجھے. وہ بندی میری کزن ہے اور وہ مجھے جہاں ملی میرا دل کرتا ہے میں اس کو مار دوں. اچھا, وہ آپ کی کزن ہے؟ ہم نے ساتھ ایک پلیٹوں میں کھانا کھایا, جب اس کا نام نکلا میں چیخ چیخ کے رونے لگی. میں نے بولا یہ بندی نہیں ہو سکتی, اس کی تو شادی میری ماں نے کرائی ہے, میری ماں نے تو اس کی بہنوں کو گھر میں رکھ کے پالا ہے, ہمیں تھپڑ مار کے سائڈ پہ کر کے میرے آئے ہوئے رشتوں پہ ان کی شادیاں ہوئی ہیں. بڑی بات نہیں کر رہی کہ نہیں ان کی شادی ضروری ہے, ردا کی تو ہو ہی جائے گی, اس کو دکھا دو اس کی شادی. وہ ماں میری, اس کے ساتھ آپ نے یہ کیا, آپ کے پورے خاندان نے زیادتی کی, پراپرٹی کھائی, جو بھی کیا. ہم لوگ پراپرٹی کے پیچھے لوگ نہیں ہیں. میرے ابو کہتے ہیں گھر کا سکون دیکھو, چھوڑو پراپرٹی سب چیزیں. ان کے لائک اینسسٹرز نے, ان کے باپ داداؤں نے یہ کیا, میں بیٹھ کے بول رہی ہوں آن ایئر, اور ان کی اولادیں بھی سانپ ہیں. کیوں آپ کو جادو کا سہارا نہیں لینا چاہیے تھا؟ یو ہیڈ نو رائٹ کہ آپ میری ماں کو, میرے گھر کو ڈسٹرب کرتے ہو. اور میرا اتنا خون کھولتا ہے, میں اپنی امی کو بولتی ہوں میں اس کے گھر جا رہی ہوں, میں اس کو ماروں گی. میرا دل چاہتا ہے میں اس کو بہت ماروں پکڑ کے, اس کے 3 بچے. دل چاہتا ہے چھوٹے بچے کے سر پہ قرآن رکھ کے بولوں کہ کھاؤ اس کی قسم کہ تم نہیں کرو گی اب جادو. لیکن یہ لوگ اتنے زیادہ گر جاتے ہیں. اور آپ اس بندی کو دیکھ لیں, یہ چادریں ایرانی, یہ نمازیں, آپ کہیں گے ردا جھوٹ بول رہی ہیں, آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ تو تم اگر دیکھ رہی ہو تو یہ سوچ لو کہ جادو کروانا بند کر دو. تمہیں تمہارے بیٹے حسین کی قسم, کم سے نہ تمہارا بیٹا, 2 بیٹیاں بھی ہیں تمہاری. رضا جی میں تھوڑی پاگل ہوں. نہیں بات پتہ ہے کیا ہے, بات یہ ہے, یہ آپ کے رائٹس ہیں, آپ اس سیٹ پہ بیٹھی ہیں, آپ کو میں سنوں, پاکستان سنے, پوری دنیا سنے جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں, جو آپ نکالنا چاہ رہی تھی. ایسا لگا ہے ایسا لگا ہے کہ آج کچھ پھٹا ہے آپ کے اندر سے, یقین کریں, اور جسے دیکھ کے بہت لوگوں کی پھٹے گی. تو میں بیسٹ وشز دوں گا آپ کو ان فیوچر. آپ جو بھی کریں
दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें. शुक्रिया. اور باقی میں سمجھتا ہوں غلط کو غلط کہا جائے, غلط کرنے والے کو غلط نہ کہا جائے. بالکل. تو بیسٹ وشز. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو, آپ نے مجھے بلایا, آپ کا بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. تھینک یو. معزز خواتین و حضرات, رضا اصفہانی لیا باقر خانی, باقر خانی مر گئی ہماری نانی, اللہ مغفرت کرے. اللہ. رضا اصفہانی بہت بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات, اس پوڈ کاسٹ کو کریں گے یہیں اختتام. مجھے نہیں لگتا کہ رضا اصفہانی کی انرجی ختم ہوئی ہے, ابھی بھی بہت کچھ بولنا چاہتی ہیں, تو کبھی زندگی نے موقع دیا تو ایک نشست اور لگائیں گے. ضرور, مجھے بہت ٹھیک ہے اچھا جی. لگے گا. اس پوڈ کاسٹ کو اختتام کریں گے اس یقین کے ساتھ اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور رضا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.